جی افسر زمان صاحب، السلام علیکم سر. ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ، ونڈرفل سر. ماشاء مجھے اللہ. 1 منٹ دیں، میں ابھی ذرا تھوڑی سی ہاں ہاں جی جی تیاری جی. کرنی تھی میں ہاں، جان کی. تیاری کر لیں. یہ ماشاء اللہ یہ اسلام آباد سے یہ مرتضی شاہ صاحب ہیں. ماشاء اللہ فیضان صاحب، عتیق الرحمان صاحب. جی السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ ڈاکٹر طارق بات کر رہا ہوں. جی وعلیکم السلام. اور سر خیریت سے ہیں آپ؟ جی سر. طارق صاحب السلام علیکم سر. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام سر، ماشاء ماشاء اللہ. اللہ اوپر نیچے سیشن پہ سیشن، ماشاء اللہ ایکسیلنٹ سر، چھا گئے ہیں سر. ارے وہ آپ ایک دفعہ ہمارے قابو میں آ گئے نا سر. JNP اسٹریٹجی آپ کو پتہ نہ ہوتی کیا ہے، پھر لگ پتہ جائے گا. ہم بھی ہمت نہیں ہار رہے، دیکھ لو، آپ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں چلو جی، جدھر کہتے ہیں چل پڑتے ہیں. نہیں، آپ کی ہمت زیادہ ہے یار، آپ کی ہمت زیادہ ہے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب اپنے نام کے ساتھ ذرا ڈاکٹر بھی لکھ دیں، اور AAU بھی لکھ دیں. جو بھی حضرات آپ کی نشانی لکھ دیں، تاکہ ہمارا جو ہے نا سیشنز انٹر ایکٹیو ہوتا ہے. ہم بار بار نام پکارتے ہیں تو ہمیں پتہ ٹھیک چلے گا سر. کون ہے، تاکہ آپ کو پتہ نا ہمیں چھوڑنا تو ہے نہیں اب. تو ہم ہاں، آپ شکر ہے کو جی. انشاءاللہ جنت الفردوس میں ایک ریڈ کا پلاٹ دلوانا ہے سر. رابعہ چلو جی، خالد اللہ صاحبہ خیر کرے. کو میں تو صاحبہ. میں تو آج بات کر رہا تھا، ایک تو سنت سمجھ کے نیچے سونے لگ گیا ہوں 2 گھنٹے. دوسرا میں قبر میں بھی جانا، مٹی کے ساتھ میچنگ کر لیں تھوڑی سی، چلو زمین کے یہ ساتھ سو کے ڈاکٹر کرائم طارق برابر صاحب ہو سر جائے. امپیریل کالج لندن سے PhD کی ہوئی ہے انہوں نے. راؤ برادری کی چشم و چراغ ہیں، بڑے دو ٹوک آدمی ہیں ماشاءاللہ. اور یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اچھا کام کر کے رخصت ہوں. ماشاءاللہ آئی لو دس پرسن، ویری پنکچوئل. تھینک یو سر. تھینک یو سر. تھینک یو سر. ڈاکٹر اسد زمان صاحب یہ سارے بڑے کریزی قسم کے لوگ ہوں گے. اور یہ جناب رابعہ خالد صاحبہ. ایک منٹ سر ذرا. جی ربانی صاحب، سیشن شروع ہو رہا ہے سر. آئے آئے آئے. ونڈرفل سر، یہ بڑا مزہ آئے گا سر. یہ چیئرمین ہے سر، ڈالڈا فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہے ربانی صاحب، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں. اور اچھا، ماشاء ہاں اللہ. جی، کوآرڈینیٹر. ٹھیک ہے، چلے آجے آجے بس. یہ سر ربانی صاحب جو ہیں، عجیب اللہ کی شان ہے. یہ کارپوریٹ ورلڈ سے ہیں، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے طے کیا ہے کہ میں نے جو ہے نا اب، انہوں نے سر پتہ کیا ہے ملیر کینٹ میں یہ رہتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب ہوں انہوں نے جتنی بھی خواتین ماسیاں کام کرنے آتی ہیں نا جی ملیر کینٹ میں، ان کے ہوں لیے ایک رکشے لے کر ان پر سولر پینل لگا دیں. اور ماشاء اللہ. 2 کلومیٹر گرمی میں آ گئے ربانی صاحب. ربانی السلام صاحب، علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ربانی صاحب نے خواتین السلام علیکم ڈاکٹر اسد صاحب. ہاں جی ماشاء اللہ ماشاء وعلیکم السلام. اللہ. یہ آپ کی ربانی طبیعت ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ اللہ. کا شکر ہے. ڈاکٹر جی صاحب اس شاید وقت ڈاکٹر امریکہ سے ہیں، امریکہ میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ پہلے پڑھنے بھی گئے تھے MIT اسٹینفورڈ، اور بعد میں واپس بھی آئے. تو ربانی صاحب کا تھوڑا سا میں تعارف کرا دوں، تاکہ اس کلاس میں بہت سارے PhDs ہوں گے. ڈاکٹر صاحب اسد زمان صاحب، بہت سارے ضرور. PhDs ہوں گے، ایگریکلچر، سوائل سائنس، بزنس، فارمنگ، ہارٹیکلچر. تو ہم سب ضرور. پر محنت کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے ہم سب اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، اور ہم سب بے اپنے شک. شعبے میں کمال حاصل کریں. بے تو شک. ابھی ربانی صاحب نے سر یہ کیا ہے کہ ملیر کینٹ کی مسجدوں کا پانی وضو کا لیتے ہیں، اور رکشوں میں ہوں ڈال کرنا اس کو پلانٹیشن میں یوز کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اچھا. ہی از ماشاء ٹرائنگ ٹو اللہ. فائنڈ ایوری اپرچونٹی کہ ہاں. یونیورسٹیوں کے بچوں کو میڈیکل کارڈ بنا کر دے رہے ہیں. میمن میڈیکل کالج میں وہ ان کو سروس ملے گی. اور یہ ہر ماشاء اللہ. سال 5,000 بچوں کو اسکالرشپ دے رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پڑھ جائیں. اور میں ماشاء اللہ. ہیلپ کرتا ہوں کہ وہ میننگ فل پڑھائی کریں. تو بہت اس زبردست. ہمارے ساتھ ڈاکٹر انم شفیق صاحب ہیں، ڈاکٹر رابعہ خالد ہیں ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی سے، عدنان ابراہیم لاہور سے، یہ KFC کے اندر کام کرتے ہیں. کرنل ریٹائرڈ مرتضی علی شاہ صاحب، یہ ماشاءاللہ اسکول کھولا ہوا انہوں نے راول پنڈی میں، با مقصد اسکول. اور ڈاکٹر طیبہ ہیں. یہ لاٹ آف پیپل آر کمنگ انشاءاللہ. تو ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کو میں بنا دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کی کہانی ایسے ہے کچھ تھوڑی سی. یہ جب یہ کراچی گرامر سے پڑھے سر، کراچی سے. ربانی صاحب، ان جی کے ہوں والد ماشاء صاحب اللہ ان کے ماشاء والد اللہ. صاحب سول سرونٹ تھے، آزاد کشمیر کے چیف سیکرٹری تھے.
ماشاء اللہ. ہاں جی، اسد زمان صاحب یہاں سے جب گئے پاکستان سے، یہ 19 20 سال کی عمر میں پڑھنے چلے گئے سر. او اور او MIT سے انہوں نے انڈر گریڈ کیا. اور یہ اس وقت دین سے زیادہ مانوس نہیں تھے. اور پھر یہ اسٹینفرڈ چلے گئے. وہاں پر کسی نے ان کے دروازے پر دستک دی کہ آئے نماز پڑھیں. تو انہوں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں یار. یہ دیکھنے دیکھنے میں قرآن پڑھنا شروع کیا. اور پھر ان کو پتہ چلا کہ جو اکانومسٹ بڑی بڑی کتابیں لکھتے ہیں ان میں کیا غلطیاں ہیں. تو آج ہم ان سے درخواست کریں گے کہ یہ پھر اللہ نے ان کو دین کی طرف پلٹایا. پھر تھوڑا سا ٹچ یہ بھی دے دیں گے. تو جناب اسد زمان صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا ٹائم نکالا. اور میں ان کو کو ہوسٹ بنا رہا ہوں. یہ لمز میں بھی رہے، پائڈ کے وائس چانسلر بھی رہے، ٹرکی میں بھی رہے، اور ماشاءاللہ کافی جگہوں پر پوری دنیا میں اللہ نے ان سے کام. انڈونیشیا والے ان سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں. یہ انہوں نے دنیا کا اور ہر وقت ہر موسم کا جو ہے کیس لیا ہوا ہے. بہت ایکسپیرینس، اوور آل چیمپئن ہے. تو ہمیں تو بہت سیکھنا چاہیے ان سے. ہاں جی، جزاک اللہ جی. لو جی اسد صاحب، آپ اوور ٹو یو سر. صحیح ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. السلام علیکم. آپ نے بہت بڑے وعلیکم الفاظ میں السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعریف کی، اور امید ہے کہ میں اصل میں کچھ تو اللہ الفاظ کی ایسی تعریف. جی جی. پیش کر سکوں گا جو آج کل کے مسائل مسلمانوں کو درپیش ہیں، وہ کیا ہے اور ان کا کیا حل ہو سکتا ہے، اور ہم اس میں کیا حصہ لے سکتے ہیں. سب سے ضروری آواز آ رہی ہے نا صاحب؟ جی 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 سر، آ رہی جی. جی سر آ رہی ہے. تو میں ذرا عدنان صاحب بھی آگے سر، بڑی خدمت کی پنڈی میں انہوں نے میری سر، ان کی ٹیم نے ماشاءاللہ. اللہ سر اکبر. سر بڑی مہربانی. تھینک یو جی سر. جی. ٹھیک ہے، میں اپنی سلائیڈز کو شیئر کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے. فائزہ خان اپنا ساتھ لکھ دیجئے آپ، اور نام لکھ دیں شہر کا، تاکہ مبین الحق طارق صاحب، تاکہ لوگوں سے ہمارا تعارف بھی ہو جائے. اور یہ اسلامک بینکنگ اور یہ سب ہاں جی، اگر کسی نے بولنا ہے تو ذرا ہاتھ ریز کر دیجیے گا، تاکہ ہم موقع دے دیں، کہ ادروائز پھر ڈسٹربنس ہوتی ہے. جزاک اللہ. آپ نے نام کے ساتھ مبین صاحب اگر آپ ری نیم کر دیں. اس وقت انشاءاللہ پورے پاکستان سے، پوری دنیا سے انشاءاللہ لوگ جوائن کریں گے. جی، اور ہر ایج کے لوگ. ربانی صاحب جیسے ینگ آدمی سر، ربانی صاحب 70 کراس کر چکے ہوئے میرا خیال، لیکن یہ کچن گارڈننگ بھی کرتے ہیں، مسجد کا خیال ماشاء رکھتے ہیں. اللہ. ابھی مسجد رمضان میں پورے محلے کے بچوں کو انہوں نے سائیکل دیے، جو پوری باجماعت نماز پڑھے گا، اور بچوں کو موٹیویٹ کیا، ان کو ایکسرسائزز کرائیں، ان کو دین کا تعارف کرایا. تو اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک ماشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب. ہاں، وہ میں ذرا ہاں شیئر کر میں لیں. ذرا ہاں پرابلم کر ہو لیں رہا ہے سر. مجھے ابھی. ہم اتنی دیر تک مجمع جوڑ کرتے ہیں سر. ہماری صحیح. ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے JNP اسٹریٹجی، جانے نہ پائے اسٹریٹجی. جانے نہ پائے صحیح. اسٹریٹجی کے تحت اچھا، آئی تھنک میں نے سکسیسفلی اسکرین شیئر کر لیا ہے. ونڈرفل سر. ہاں. تو شروع کریں کیا جی سر آپ بالکل. کی؟ اچھا ٹھیک ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سب سے پہلے تو یہی ہے کہ ہم اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سیکھ سکتے ہیں. تو پہلی بات یہی ہے کہ وہ ان کو انہوں نے فرمایا تھا کہ بوس تو معلمن، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. تو وہ کیا نالج تھی، وہ کیا علم جو تھا جو انہوں نے دیا، تو وہ علم وہ نہیں تھا جو آج کل ہمیں کالجز اور یونیورسٹیز میں اور اسکولز میں پڑھایا جا رہا ہے. وہ معلومات نہیں دیتے تھے، وہ انسانوں کی زندگی بدلتے تھے، اور پھر وہ بدلے ہوئے انسانوں نے تاریخ کو بدل دیا. تو اب ظاہری بات ہے کہ ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین معلم تھے سارے زمانے کے. مگر یہ کیا صرف ایک عقیدہ ہے، یا اس کی کوئی ثبوت بھی دیا جا سکتا ہے؟ تو اس وقت یہ ہے کہ تقریباً 2 بلین مسلمان ہیں، اور وہ
ان کی ٹیچنگ سے متاثر ہیں. اب یہ صحیح ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے ان میں سے اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں، بہت سارے ان کے وہ اس کے ریورس کام کر رہے ہیں، مگر بہرحال ان کا نام اسی ریلیجس ٹریڈیشن سے آیا ہے، اور جو بھی ان کے خیالات ہیں وہ اس ریلیجس ٹریڈیشن کے ریاکشن میں فارم ہوئے ہیں، چاہے وہ اس کو اگری کریں چاہے وہ ڈس اگری کریں، مگر جو ایجنڈا ہے وہ اسلام سیٹ کرتا ہے مسلمانوں کی زندگیوں میں. اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ کرسچن پاپولیشن اس سے بھی زیادہ بڑا ہے، تھوڑا سا زیادہ بڑا ہے، 2.3 کے قریب ہے شاید، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی ایک معلم کی اولاد نہیں ہے. وہ ان میں بے شمار فیکشنز ہیں، کوئی مارٹن لوتھر پہ چل رہا ہے، کوئی اور پہ چل رہا ہے، مگر اور عیسیٰ علیہ السلام خود، ان کے تو بہت تھوڑے ہی سے الفاظ بائبل میں منقول ہیں، اور جو تھوڑے سے منقول ہیں اس پہ یہ چل نہیں رہے ہیں. تو اس میں سے کوئی ایک ٹیچر نہیں بنتا ہے، جو یعنی عیسائی تعداد میں تو زیادہ ہیں مگر کوئی ٹیچر نہیں ہے. اور اسی طرح سے باقی مذاہب بھی ہیں کہ اس میں مختلف فرقے ہیں، ان کی مختلف ٹیچرز ہیں. حالانکہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں سب میں، یعنی مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے زندگی کا نمونہ ہے اور بہترین نمونہ ہے. تو ہی از دا گریٹسٹ ٹیچر. یہ تو اس کے علاوہ صرف تعداد گنتی کے علاوہ تاریخ کا تجزیہ جو تاریخ دانوں نے کیا ہے جو غیر مسلمان تھے، کہ دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑی تبدیلی اگر کسی بندے نے لائی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لائی ہے. اس وقت عرب بدو جو ہیں وہ جاہل تھے اور خاصے وحشی قسم کے تھے، اور یہ اسلام کی تعلیمات نے ان کو، اور اسی زمانے میں چین اور روم اور یونان، ان کے بڑی بڑی تہذیبیں، ایجپٹ، ایران، ان سب کی بہت ہی بڑی بڑی تہذیبیں تھیں. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا کی سب سے جو بیکورڈ قوم تھی، جو عرب کے بدو تھے، ان کو دنیا کا لیڈر بنا دیا اور ایک ایسا معاشرہ تیار کیا جس نے ساری زندگی میں، ساری دنیا میں علم کی روشنی کو پھیلایا. اور اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اسلام کی ٹیچنگز جو ہیں وہ یونیکلی باقی سارے دینوں کے سے الگ علم کو سب سے مرکزی حیثیت دیتے ہیں. ایک منٹ مجھے پانی لینا ہوگا. جی ماشاء اللہ، بہت شکریہ سر سب لوگوں کا جو تشریف لا رہے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے اس امپورٹنٹ ٹاک کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب. ہاں، تو یہ علم جو ہے یہ اس کی مرکزی حیثیت ہے اسلام میں. تو اب ہمارے سامنے مسلمانوں کے طور پہ ایک بہت بڑا معمہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور حدیث کا مضمون بھی ہے، کہ وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے قرآن کی شکل میں، اور اس علم کا ایک مجسم نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، ساری علم جو انسانوں نے بنایا ہے اس پر فوقیت رکھتا ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے اللہ تعالیٰ خود اپنی تمام مخلوق پر فوقیت رکھتے ہیں. مگر یہ تو ہمارا دل اور ہمارا عقیدہ کہتا ہے، مگر جو ہماری آنکھیں دکھلاتی ہیں وہ اس کے خلاف ہے. ہمارے آنکھیں دکھلاتی ہیں کہ اس وقت طاقت تو ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کے پاس یہ علم نہیں ہے، اور ہماری زندگیاں یہ بتلاتی ہیں کہ غربت اور جاہلیت مسلمان ممالک میں ہے. اور یہ بھی بتلاتے ہیں ہماری عقل کے دنیا، اس ماڈرن دنیا میں مغربی علوم ہی ہمیں ترقی دیتے ہیں اور سکسس دیتے ہیں اور کامیابی دیتے ہیں، اور اسلامی علوم ماڈرن یونیورسٹی میں پڑھائی نہیں جاتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ بظاہر آج کی ہماری زندگی کے لیے ان کی کوئی ریلیونس نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا معمہ ہے.
تو اس ٹاک میں ہم لوگ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ آج جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آئے تھے، جس نے دنیا میں ریولوشن مچا دیا تھا، آج بھی وہ اتنی ہی ریولوشنری ہے۔ اگر ہم ان کو سمجھ سکیں، اس کو اپنی زندگیوں میں لا سکیں، اپنے طلباء تک پہنچا سکیں، تو اس ٹیچنگ میں وہی پوٹینشل ہے کہ وہ ہماری طلباء کی زندگیوں کو بدل دے اور تاریخ کے دھارے کو بدل دے۔ تو اب یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ آج ان ٹیچنگز میں کچھ پاور نہیں رہ گیا، کوئی ریلیونس نہیں رہ گیا، ماڈرن دنیا سے لا تعلق ہو گئی، اس کے لیے ہمیں تاریخ کا تجزیہ کرنا پڑے گا۔ اور 3 بڑے بڑے واقعات ہوئے جنہوں نے ہمیں خود شیپ کیا ہے، ہماری زندگیوں کو اور ہمارے خیالات کو۔ تو ایک ایونٹ یہ تھا کہ صدیوں تک کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس کی جنگیں چلتی رہی ہیں، بہت زبردست خونی جنگیں تھیں، جس میں یورپ کا ایک تہائی خطہ جو ہے، اس کے بعض علاقوں کی پوری پوری بستیاں تباہ ہو گئیں، اور ہر زندگی پہ اثر ہوا۔ کوئی بھی ایسا نہیں تھا، بڑا چھوٹا، جس کی زندگی ان خونی ریلیجس وار سے متاثر نہیں ہوئی۔ تو اس سے وہاں کے علماء، یورپ کے جو سوچنے والے تھے، مفکرین، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دین کو سوسائٹی سے نکال دینا چاہیے، دینی بنیاد پہ معاشرہ نہیں کھڑا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے، ان کا تجربہ تھا کہ 2-3 صدی سے یہ دین ہمارا جو ہے، یعنی کہ عیسائیت، اس میں ہمیں صرف لڑائی ہی لڑائی چل رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر معاشرے کو غیر دینی بنیادوں پہ کیسے قائم کیا جائے، سیکولر سوسائٹی بنانے کی کوشش کی۔ اب سیکولر سوسائٹی بنانے میں سب سے بڑی مشکل یہی ہوئی کہ اس کے لیے علم کی بنیادوں کو انہوں نے پھر سے سوچنا پڑا، کیونکہ معاشرے کی جو سوشل سائنسز تھے بیفور یہ سیکولر سوسائٹی، وہ سارے کے سارے بائبل کی بنیاد پہ بنے تھے کہ معاشرے میں کیا ہونا چاہیے، اچھا طریقہ عمل کا کیا ہے، یہ ساری قدریں جو ہیں انہوں نے بائبل سے نکالی تھیں۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اب ہمیں از سر نو زیرو سے سوچنا پڑے گا، بائبل کو ہم نے ایک طرف رکھ دیا۔ اب زیرو سے سوچنے سے پھر وہ ڈیکارٹ سے معاملہ شروع ہوتا ہے، یہ مشہور فرینچ فلسفی ہے جس کا ایک مقولہ ہے کہ آئی تھنک دیر فور آئی ایم۔ تو اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے وجود کو ثابت کر رہا ہے، اور اپنے وجود کو ثابت کر رہا ہے کہ میں چونکہ سوچتا ہوں تو وہ کوئی ہے جو کہ سوچ رہا ہے، تو گویا میرا وجود ہے۔ اب عام طور پہ انسان اپنے وجود کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، یہ تو بنیادی بات ہے، ہم سب جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو دراصل جب آدمی دین سے انکار کرتا ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہ جاتا ہے، کوئی بھی علم کی، تو زیرو پہ سٹارٹ کرتا ہے۔ تو جب زیرو پہ سٹارٹ ہو رہے ہیں تو پھر بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ چلو میرا وجود تو ہے، اس کے بعد میں جب ایگزسٹ کرتا ہوں تو پھر میں سوچتا ہوں، پھر میرے خیالات ہیں، وہ خیالات میرے صحیح ہیں کہ غلط ہیں، اس کا کیا ہوگا، مگر بنیاد یہیں سے۔ تو بیسیکلی سیکولر سوسائٹی جو آج ہم لوگ جس میں ہم آج رہ رہے ہیں، وہ ایک سیکولر تھیوری آف نالج پہ قائم ہوئی ہے۔ سیکولر تھیوری آف نالج کہتی ہے کہ وہی کا کوئی رول نہیں ہے انسان کی علم میں۔ تو جب دین سے انکار کیا سیکولر سوسائٹی نے، تو پھر لازمی طور پہ زندگی کا مقصد پلیجر، پاور، پروفٹس بن گیا۔ یعنی جب آخرت کا ہے ہی نہیں وجود، تو پھر اس دنیا کی راحتوں کو ہم ڈھونڈیں گے، دنیا کی دولت کو، دنیا کی طاقت کو۔ تو اسی طرح سے موریلٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کون کام ہے جو اللہ پسند کرتا ہے، اور وہ کون کام ہے جو اللہ نہیں پسند کرتا ہے۔ اس کے بجائے یوٹیلیٹی آ گئی میدان میں۔ خاص طور پہ جس آدمی نے، جیرمی بینتھم نے یوٹیلیٹی تھیوری ایجاد کی تھی، اس نے یہی کہا تھا کہ یہ کرسچینٹی تو اب ویلڈ نہیں رہی ہے، تو اب اس کے بدلے میں ہمیں ایک نیا معیار سے ڈھونڈنا پڑے گا کہ کون سا عمل اچھا ہے اور کون سا عمل برا ہے۔ اب کرسچینٹی کا معیار تو نہیں ہے،
تو اس نے کہا کہ صاف بات ہے، جس چیز سے ہمیں خوشی ملے وہ عمل اچھا ہے، جس چیز سے ہمیں دکھ ہو وہ عمل برا ہے، تو پلیجر از گڈ اینڈ پین از بیڈ. یہ بیسک پرنسپل بن گیا مورالٹی کا. جب انہوں نے دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد بنا لیا تو پھر یہ انڈسٹریل ریولوشن ہوا، جس میں زیادہ سے زیادہ دنیا کی چیزیں، بیسیکلی ایک نمرود کی جنت بنانے کی فکر پیدا ہوئی کہ اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ کیسے چیزیں بنائی جائیں. اس کی وجہ سے انڈسٹریل ریولوشن ہو گیا. انڈسٹریل ریولوشن کے لیے بڑی بڑی فیکٹریز لگانی پڑی، اور فیکٹری لگانے کے لیے بڑی تعداد میں انسانوں کو انہوں نے وہ فیکٹری ورکرز بنایا، جس کے بہت سارے ظلم بھی ہوا. تو یہ انگلینڈ میں شروع ہوا، اور انگلینڈ میں ایک خاص طبقہ تھا جو ان کے ایلیٹس تھے، جو کام وام نہیں کرتے تھے، اور باقی سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو انسان پوری طرح کا نہیں سمجھتے تھے، اور ان کو بیسیکلی انہوں نے فیکٹریوں میں لگایا اور ان سے کام کروایا تاکہ وہ فیکٹریوں سے پیسہ حاصل ہو سکے. تو اس میں لیبر مارکیٹ وجود میں آیا. یہ کیپٹلزم کی ایک بہت مرکزی بات یہ ہے کہ کیپٹلزم لیبر مارکیٹ سے چلتا ہے. لیبر مارکیٹ کا مطلب یہ ہے کہ انسانی کی زندگی کو خریدا بیچ جا سکتا ہے اور بیچا بھی جا سکتا ہے لیبر مارکیٹ میں. تو جب ایسا ہو گیا، اور ایسا ہوا ہے، یعنی کئی صدیوں سے ایسا ہو رہا ہے، تو پھر لازمی طور پہ ویلتھ جو ہے وہ، یعنی پیسہ جو ہے وہ زندگی کا مقصد بن جاتا ہے، کیونکہ پیسے سے آپ انسانوں کو خرید سکتے ہیں. تو انسان سب سے زیادہ قیمتی ہے دنیا میں، تو اگر اس کو خریدا جا سکتا ہے تو پھر پیسہ سب سے زیادہ قیمتی بن جاتا ہے. تو بائبل میں ان کے لکھا تھا کہ لو آف ویلتھ از دا روٹ آف آل ایول، اور اسی طرح کا قول ہماری حدیثوں میں بھی ملتا ہے. مگر جارج برنارڈ شاہ نے کہا کہ لیک آف ویلتھ از دا روٹ آف آل ایول، یعنی جب پیسہ زندگی کا مقصد بن گیا تو پھر اس کی کمی ہی سے ساری ساری برائی جو ہے وہ پیسے کی کمی ہے اور اسی سے پیدا ہوتی ہے. جب اہل مغرب نے، یورپ والوں نے دولت اور طاقت کو اپنا مقصد حیات بنا لیا، تو پھر انہوں نے دیکھا کہ جب انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے ان کے پاس ہتھیار بہت زیادہ بہتر بن گئے ہیں، ایک دوسرے سے بھی ان کی بڑی لڑائیاں ہوتی تھیں، تو ایک ملٹری ریولوشن ہوا. یعنی باقی ساری دنیا میں نسبتاً پیس تھی، اور یورپ میں کنٹینیوس جنگیں چل رہی تھیں، تو انہوں نے ملٹری اسٹریٹجی بھی بہت اچھی سیکھ لی اور ہتھیار بھی بہت بہترین بنا لیے. تو جب انہوں نے کہا کہ اچھا اب ہم دولت کہاں سے حاصل کریں، تو دنیا پہ نظر دوڑائی تو دیکھا کہ یہ لوگ ہماری ہتھیاروں کا، ہماری طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی انہوں نے ساری دنیا کو تباہ کر دیا. جہاں جتنے بہت سارے سویلائزیشنز تھے، ہندوستان میں، چین میں، جاپان میں، سب جگہ جا کے انہوں نے جو اوریجنل وہاں کی سوسائٹی تھی اس کو ٹیک اوور کر لیا، اور اس میں جو ساری ریسورسز تھیں وہ حاصل کر لیں، اور وہاں کے لوگوں کو بھی اپنا غلام بنا لیا ایک طرح سے. یعنی ان کو اپنی فیکٹریوں میں لگا لیا، بجائے اس کے کہ ان کو جو ایک سیلف سفیشینٹ سوسائٹی تھی، جو کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، اس کو ختم کر دیا. تو یہ گلوبل کائنائزیشن کے دو بہت بڑے بڑے اثرات ہوئے. ایک تو یہ کہ اہل مغرب میں ایک سپیریورٹی کمپلیکس پیدا ہو گیا کہ ہم نے ساری دنیا فتح کی ہے. جس طرح سے قرآن میں آیا ہے کہ وہ ہمارے جیسا ہے کوئی، قوم عاد نے کہا، اسی طرح سے ان کے دل میں بھی یہ غرور پیدا ہو گیا کہ ہم جو ہے وہ سب سے بہترین قوم ہیں، ہمارا علم سب سے بہتر ہے، ہمارا معاشرہ سب سے بہتر ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک انفیریورٹی کمپلیکس مشرق میں پیدا ہو گیا کہ ہم مفتوح ہیں، ہم مغلوب ہیں. فاتح کی حسنات ہمیں نظر آتے ہیں کہ ہاں یہ لوگ ہم سے اچھے ہیں، یہ لوگ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں، ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس دولت ہے، ہمیں ان کی طرح ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ابن خلدون نے اپنی تاریخ میں لکھا تھا کہ جب مسلمان کسی جگہ پہ، علاقہ پہ فتح حاصل کرتے ہیں تو وہاں کی قومیں جو ہیں وہ ہماری نقل اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں، ہمارے لباس پہنتی ہیں، ہمارے عادات اطوار، ہمارا کھانا
پینے کا طریقہ سب اختیار کرتی ہیں. تو جب آج بدقسمتی سے اس کا الٹا ہو رہا ہے کہ مسلمان قوم مغلوب ہے اور وہ دوسروں کی نقل اتار رہے ہیں. تو یہ یہ تین بڑی بڑی چیزیں ہوئیں تاریخ میں، جس کی وجہ سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہمارا دین ہماری حفاظت نہیں کر سکا. یعنی ہمیں یہ لگا اور ہم مغرب کے سے مغلوب ہو گئے. تو اب ہمیں مغربی علوم کی ضرورت ہے، ہمیں مغربی معاشرت کی ضرورت ہے. سب چیزیں جو مغرب کے پاس ہیں وہ ہمیں اچھی لگنے لگی کیونکہ وہ غالب ہیں اور ہم مغلوب ہیں. تو دراصل مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات ہمیں انسان بنانا سکھلاتی ہیں، اور مغرب والے ہمیں انسان نہیں بلکہ ہیومن ریسورس بنانا سکھلاتے ہیں. تو اب یہ انسان کیا ہوتا ہے، انسان کیسے بنتے ہیں، اس کے بارے میں ہمارے کریکولم میں کچھ بھی نہیں ملتا. مگر دولت کیسے بناتے ہیں اس کے بارے میں ہمارا جو مغربی کریکولم ہے اس میں ساری تفصیلات ہیں کہ آج کے زمانے میں کس طرح ہم زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں. تو قرآن میں آیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر استعداد ہے، صلاحیت ہے کہ وہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر یہ بھی صلاحیت ہے کہ وہ بدترین مخلوق سے بھی بدتر ہو سکتا ہے. تو زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر جو پوٹینشل ہے، جو صلاحیت ہے، جس طرح سے ایک بیج کے اندر صلاحیت ہوتی ہے درخت بننے کی، اسی طرح سے ہمارے اندر صلاحیت ہے کہ ہم بہترین بن جائیں، بہترین مخلوق بن جائیں، فرشتوں سے بھی اعلیٰ مخلوق جس کو تھا جو مسجود ملائک، یہ وہی آدم ہے. تو یہ کیسے کرنا ہے، یہ اصل مقصد ہے. اور یہ اسلامی تعلیم ہمیں یہ سکھلاتی ہے کہ انسان کیسے بن سکتا ہے. آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. تو اسلامی تعلیمات سے ہم دنیا میں طاقت غلبہ کیسے حاصل کریں، اپنی راحت اور لذت کو کیسے میکسیمائز کریں جو کہ اکنامکس کا درس ہے، یا اپنی کمپنی کی پروفٹ سب سے زیادہ کس طرح سے بنائیں، یہ ساری چیزیں ہماری اسلامی تعلیمات میں نہیں ہیں. اور چونکہ مغربی تعلیمات انہی تینوں چیزوں کو اپنا مقصد بناتی ہیں، تو اس لیے وہ اسلامی تعلیمات کو شامل نہیں کرتی ہیں دروس میں، کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے ان مقاصد کو حاصل کرنے میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم انی اسألک علم نافع علم کو ڈھونڈا اور اس کی طلب کی اور اس کی دعا کی، اور اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع کی دعا مانگی کہ وہ علم جو ہمیں فائدہ نہ دے اس سے پناہ مانگی. تو یہ یوزفل نالج کیا ہوتی ہے اور یوز لیس نالج کیا ہوتی ہے، آج مسلمان معلمین اس کو نہیں جانتے. اور یعنی جو یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں، تو یوزفل نالج تو وہ ہوتی ہے جو ہمیں اللہ تک لے جائے. اور یہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہم اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو ان کی اتباع کر کے ہم اپنے اندر وہ صفات پیدا کر سکتے ہیں. اور یوز لیس نالج یا ہارمفل نالج وہ ہے جو اس مقصد سے ہمیں ہٹا دیتا ہے. اور مغرب کے اعتبار سے یوزفل نالج وہ ہے جس سے پیسہ بن سکتا ہے یا جس سے پلیجر یا پاور ملتا ہے. تو اسی لیے ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ اسلامی نالج آج کل کے زمانے کے لیے بیکار ہے، کیونکہ آج کل کے زمانے کے جو مقاصد ہیں وہ اسلام سے میچ نہیں کرتے ہیں. اور بالکل اسی طرح سے جس طرح سے اسلامی تعلیمات ہمیں پیسہ بنانے کا طریقہ نہیں سکھلاتی ہیں، اسی طرح سے
مغربی علوم ہمیں کردار سازی کا طریقہ نہیں سکھلا سکتے. تو اس کے مطلب یہ ہے کہ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ریولوشن لانچ کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانچ کیا تھا، تو یہ تعلیم کے ذریعے سے کیا تھا. تو وہ تعلیم کیسی ہے، اس میں ہمیں دو بڑی بڑی چینجز لانے ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ یہ فزیکل سائنسز جو مغرب والوں نے بنائے ہیں، ان کا مقصد تھا غلبہ حاصل کرنا، ایکسپلائٹ کرنا، قتل و غارت مچانا، اور اس کے ہم مظاہرے آج دیکھ رہے ہیں. تو اسلام ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ طاقت ہم تمہیں اس لیے دی گئی ہے کہ جو لوگ کمزور ہیں ان کی حفاظت کی جائے. تو اب ہم جب یہ علوم پڑھائیں گے، فزیکل سائنسز، تو اس کا مقصد کے ساتھ پڑھائیں گے. یہ نہیں کہ ہم ہتھیار بناتے ہیں ایٹم بم کے، جو بھی اس کو خریدنا چاہے، جو زیادہ قیمت دے سکے اس کو ہم بیچ دیں. ہم یہ نہ پوچھیں کہ وہ کس کو جا کے قتل کرے گا اس سے. تو یہ مورل ٹیچنگز کے ساتھ یہ فزیکل سائنسز ہمیں پڑھانا ہے. اور جہاں تک سوشل سائنسز کا تعلق ہے، تو یہ تو ان کی بنیاد ہی یہی ہے کہ لادینی معاشرہ کیسے قائم کیا جاتا ہے. تو ان سب کو ہمیں بالکل ہی بنیاد سے پھر سے تعمیر کرنی ہوگی. تو اس سلسلے میں ایک میرا پیپر ہے جس کا حوالہ اس سلائڈ پہ ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. جو ہمارا راستہ ہے وہ یہی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو جنگ ہے وہ کفار سے، وہ لشکروں سے اور ہتھیاروں سے ہوگی، مگر جو اس سے بھی بڑا مارکا ہے وہ یونیورسٹیز یعنی کہ درس گاہوں میں لڑا جا رہا ہے. اور اس کے بارے میں وہ بہت کم لوگ متنبع ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ بھی سب سے بڑا بیٹل گراؤنڈ ہے. کہ جو دراصل جو اساتذہ ہیں وہ معاشرے کا جو فیوچر ہے اس کو شیپ کرتے ہیں. اور اگر ہمیں معاشرے کو بدلنا ہے تو ہمیں وہ ٹیچنگز جو طلباء کو دی جا رہی ہیں اس کو بدلنا ہوگا. تو ہمارے راستے میں تین بڑے بڑے آبسٹیکلز ہیں جو کہ ہمیں یہ کام کرنے سے روکتے ہیں. ایک تو جیسا کہ میں نے بتلایا کہ یہ کالونائزیشن سے انفیریورٹی کمپلیکس پیدا ہوا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری قوم جو ہے وہ مغلوب ہے، صدیوں سے ہم ہار رہے ہیں، ہمارے علوم نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیا، ہم غریب ممالک میں رہتے ہیں، ہمارا ہیریٹیج بھی خراب ہے. تو اس کے بعد ہمارے جو طلباء سامنے بیٹھے ہیں، ایک بہت ریسرچ فائنڈنگ یہ ہے کہ جو آدمی ہر 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 طالب علم کے اندر بہت بڑا پوٹینشل ہے. وہ غزالی بن سکتا ہے، وہ شاطبی بن سکتا ہے، وہ ابن الحسن بن سکتا ہے. اگر اساتذہ ٹیچر کے اندر کا جو پوٹینشل ہے جو ظاہر نہیں ہوتا ہے، جس طرح سے بیج کے اندر جو پوٹینشل ہوتا ہے کہ وہ درخت بن سکے، وہ بیج کو دیکھنے سے نہیں ظاہر ہوتا ہے، وہ اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. تو یہ ٹیچر کی نگاہ ہوتی ہے مرشد کی، جس کی وجہ سے وہ طلباء کے اندر جو جو چھپا ہوا پوٹینشل ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے. اسی طرح سے اگر بیج کو ایک صحیح ماحول ملے تو وہ اس سے بہت بڑا درخت نکلتا ہے. تو یہ جب تک ہمیں اپنے طلباء میں کوئی کانفیڈنس نہیں ہے کہ یہ تو غریب لوگ ہیں، غریب بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں، ان کے پاس پریپریشن نہیں ہے، یہ دنیا کے سردار نہیں بن سکتے. حالانکہ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں بدوؤں کو ساری دنیا کا سردار بنا دیا تھا. تو تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے پاس جو ٹیچنگ مٹیریلز ہیں وہ ایک اور قوم کے، ایک اور معاشرے کے بچوں
کچھ اور مقاصد کے لیے بنائے گئے تھے، اور ہم لوگ اس کی بغیر سوچے سمجھے نقالی کر رہے ہیں۔ اسی لیے اس میں ڈاکٹر شاہد قریشی نے بہت اچھی طرح کا کام کیا ہے کہ وہاں سے جو مغربی دنیا میں جو مٹیریل ملتا ہے، جو یعنی 99% جگہ پہ نہیں ہوتا ہے، مگر بعض لوگ وہاں بھی عقل رکھتے ہیں۔ ساری دنیا میں انسان ہے، اور انسان کی فطرت میں اللہ تعالی نے اسلام رکھا ہے، اور یہ پہچان رکھی ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہوتا ہے۔ تو وہاں بھی کئی لوگوں نے اس بات کو سمجھا ہے، اور کچھ ایسے مٹیریل ڈیولپ کیے ہیں جو ہمارے لیے کام آ سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ 99% ایسا نہیں ہے، اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ نقالی کر رہے ہیں، اور ایسا مٹیریل ہم لوگ پڑھا رہے ہیں جو ہماری زندگی سے، ہمارے معاشرے سے، ہماری سوسائٹی سے، ہماری معیشت سے کوئی تعلق نہیں اس کا۔ تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے سکھلانے کا کہ وہ میمورائز کر دیا جائے، ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس کو رٹا لگا کے یاد کر لیں، اور امتحانوں پہ اس کی نقل اتار لیں، اور باقی نہ اس کا ہماری زندگی سے کوئی واسطہ، نہ کوئی ہمارے معاشرت سے۔ تو پھر لگتا ہے جب جب ٹیچر کے ہاتھ میں اس قسم کا مٹیریل ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ پھر میں کیسے وہ کام کروں جو کہ ہمارے نبی نے کیا تھا، کہ زندگیوں کو بدلوں۔ یہ مٹیریل اس لائق ہی نہیں۔ تو اس کا سلوشن یہ ہے اس مسئلے کا کہ ہم لوگ جو ایک مغربی طریقہ تعلیم ہے کہ استاد جو ہے وہ پیر و مرشد ہوتا ہے، انسان کامل ہوتا ہے، اور وہ طالب علم جو ہے وہ اس سے سیکھتا ہے۔ تو اس کو اس کے بجائے ہم لوگ فیلو ٹریولر ماڈل چالیں کہ میں بھی آ، میں بھی انسان ہوں، تم بھی انسان ہو، ہم سب سیکھ رہے ہیں، سب مل کے سیکھتے ہیں۔ اس انسان کا جو یعنی حدیث میں آیا ہے کہ علم کی طلب کرو گہوارے سے لے کر قبر تک، من المہد الی اللحد۔ تو ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ طلباء کو یہ سکھلائیں کہ پیسے کیسے بنائیں، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم سب بہترین انسان کیسے بن سکتے ہیں۔ تو اب اس میں ہم اپنا سلیبس کیسے فٹ کریں گے، کہ ہم میتھمیٹکس کیسے پڑھائیں گے، تو ہم اس میں یہ سوچنا ہوگا کہ اس میتھمیٹکس کو انسانیت کی خدمت کے لیے کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے، یا کمپیوٹر سائنس، یا بزنس۔ تو یہ طریقہ تعلیم ساری چیزوں کو بدل دے گا۔ بجائے جب ہم یہ سکھاتے ہیں کہ تم اس علم کو حاصل کر کے ڈگری حاصل کرو گے، اس سے تمہیں نوکری ملے گی، تو یہ ہم طالب علم کو دولت کی تلاش پہ لگا رہے ہیں۔ اور ہم کہیں کہ ہم یہ علم سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم یہ سیکھیں کہ اسے انسانیت کی خدمت کیسے کی جا سکتی ہے، تو اب یہ طالب علم جو ہے وہ انسان بنے گا۔ تو زندگی جو اس قسم کی تعلیم ہے، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اس سے زندگیاں بدل جاتی ہیں، اور ہم ٹیچرز جو ہیں وہ طالب علم کی زندگی کو شیپ کرتے ہیں، چاہے ہم اس کے بارے میں کچھ کہیں چاہے کچھ نہ کہیں۔ ہر کلاس روم میں ہم طالب علم کو پڑھا رہے ہیں کہ وہ کون ہے، اور کامیابی کس چیز کو کہتے ہیں، اور کس طرح کی زندگی مطلوب ہے۔ اور اگر ہم ان چیزوں کے بارے میں کچھ نہ کہیں، ہم صرف میتھمیٹیکل فارمولا پڑھائیں اور کیمسٹری پڑھائیں، تو پھر بھی ہم غلط پیغام دے رہے ہیں، کیونکہ ان چیزوں کا کوئی تذکرہ نہیں کرنے سے ہم نے یہ بتلایا طالب علم کو کہ یہ چیزوں کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، اس کے بارے میں بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس کے معنی کہ جو معاشرے میں چل رہا ہے اس کو ہم نے قبول بھی کر لیا، اور طلباء سے بھی کہا کہ اس کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ تو اس وقت جو معاشرے میں بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو طلباء کے ذہن میں جا رہی ہے ہماری تعلیم سے، کہ کامیابی کے معنی اچھے گریڈز ہیں، ڈگریز ہیں، ڈگری سے ہمیں نوکری ملے گی، نوکری سے ہمیں پیسے ملیں گے، پیسے سے ہمیں شہرت ملے گی، سٹیٹس ملے گی۔ اور جب یہ مقاصد ہیں تو اس کے معنی یہی ہے کہ قرآن اور حدیث کے درس سے کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں، کیونکہ اس سے ہمیں نہ ڈگری ملے گی، نہ نوکری ملے گی، نہ ہماری دولت ملے گی، نہ ہمیں شہرت ملے گی۔ تو ہمیں مغربی علوم کو حاصل کرنا چاہیے، اور یہی علوم آج کے زمانے میں کام۔ تو جو ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی، وہ
انسان سازی کرتی تھی، اور اس میں یہ سب سے پہلے کہ کامیابی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چاہنے لگے۔ اور یہ کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ کہتے ہیں کہ سارے مخلوق جو اللہ تعالیٰ کے کنبہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی کنبے کی خدمت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو ہم لوگ اگر انسان کی خدمت کرنا سیکھیں گے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بنیں گے۔ اور خدمت کرنے کے لیے، اور ہمیں اس سلسلے میں یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین نمونہ ہمارے پیغمبر کو بنا کر بھیجا، تو ان کی اتباع کرنے سے اور ایک بامقصد زندگی گزارنا سیکھنا ہے۔ اب یہ ساری باتیں اگر ہم طلباء ٹیچرز کو کہیں گے کہ یہ ہمیں کرنا ہے، تو ٹیچرز تو گھبرا جائیں گے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ کبھی کیا نہیں، نہ خود اپنی زندگی میں۔ تو اسی کے لیے یہ فیلو ٹریولر ماڈل ہے کہ بھائی میں بھی انسان ہوں اور طلباء بھی اسلام انسان ہیں، ہم لوگ سب مل کے یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ مقاصد کو اپنائیں اور ان کے تحت کام کریں اور اپنی کلاسوں کو اس طرح سے بدلیں۔ تو یہ تقریباً ہم ختم تک پہنچے ہیں۔ تو اس کو کیسے کیا جائے؟ اس کو کہتے ہیں اس کا ایک نام ہے غزالی پروجیکٹ، کیونکہ امام غزالی کے زمانے میں بھی بالکل یہی مسئلہ پیش آیا تھا جو آج ہمیں درپیش ہے۔ امام غزالی کے زمانے میں یونانی تعلیمات، یونانی فلسفہ بہت پھیل گیا تھا، اور یونانی فلسفہ بہت ہی لچھے دار اور پیچیدہ ہے، اور مسلمانوں کا ایک طبقہ اس سے بہت متاثر ہوا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ تعلیمات، یعنی یہ جو یونانی علوم ہے، یہ قرآنی تعلیمات کے برابر ہے یعنی اپنی کارآمد نے، اپنی علمیت میں۔ انہوں نے کہا کہ عقلی علوم، اور یہ اس کو کہتے ہیں معتزلہ، فتنہ معتزلہ۔ معتزلہ نے کہا کہ عقل دراصل فوقیت رہتی ہے کیونکہ ہم اپنی عقل سے قرآن کو سمجھتے ہیں، تو جو عقلی علوم ہے اس کی بھی سٹیٹس وہی ہوگا، جو عقل جس سے جو بات ثابت ہوتی ہے اس کا بھی وہی سٹیٹس ہوگا جو کہ قرآن کا ہے، کیونکہ ہم عقل ہی سے تو قرآن کو ثابت کرتے ہیں، تو قرآن بھی اسی درجے میں۔ یہ ان کی لاجک تھی۔ تو عقلی علوم سے ان کی مراد یونانی فلسفہ تھی۔ تو یہ معتزلہ کا دین جو ہے وہ آفیشیل دین بن گیا، اور وہاں خلفائے نے کچھ وہاں کے جو خلیفہ تھے ہارون الرشید سے پہلے، انہوں نے اس کو زبردستی لاگو کیا اسلامی، اور علماء کو مجبور کیا کہ وہ اس کے فیور میں فتوے دیں مگر بالآخر اس کو امت نے ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ نہیں، قرآن جو ہے وہ انسانی علوم پہ فوقیت رکھتی ہے، اور ہماری عقل کمزور ہے، سب چیزوں کو سمجھ نہیں سکتی ہے تو اس سلسلے میں یہ جو یونانی فلسفہ کا زور توڑنے میں امام غزالی کا بہت اہم کردار تھا، اور ان کی 3 کتابیں ہیں جو تینوں کام ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک کتاب ہے تحفظ الفلاسفہ، انہوں نے لکھی تھی جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ یونانی علوم کے جو جو نقائص ہیں وہ انہوں نے واضح کیے تھے کہ کیا کیا بنیادیں ہیں جن پر یہ علوم کھڑے ہوئے ہیں، اور اس میں کیا کیا غلطیاں ہیں۔ اور پھر انہوں نے لکھا تھا ایک کتاب جس کا نام ہے ڈیلیورنس فرام ایرر، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ اگر انسان کو، یعنی پہلے یہ جو ہے، یہ پہلے انہوں نے ان کے یونانی علوم کو ریجیکٹ کیا، تو اب وہ زیرے پر پہنچے۔ پھر یہ جو کتاب ہے ڈیلیورنس فرام ایرر، المنقذ من الضلالہ، آئی تھنک عربی میں نام ہے، اور اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہے جو مجھے اس کا نام نہیں یاد ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ اچھا، اب اگر ہم زیرو سے سٹارٹ کریں، یہ بالکل وہی جو زیرو سے سٹارٹ لیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتا۔ بہت ان کے زمانے میں 6 بڑے سکولز آف تھاٹ تھے جن کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا، کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اور کچھ لوگ وہ کہتے ہیں، اور انہوں نے سب کی انالیسس کی، کہا کہ اچھا اب ہم لوگ اگر زیرو سے سٹارٹ لیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے، تو ہم حقیقت تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو اس کے انہوں نے بہت سارے اصول بتلائے کہ کیسے ہے، مگر بنیادی اصول یہی پہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو
ہماری عقل اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتی کہ ہم عقل کے ذریعے سے پہچان سکیں. یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے، کیونکہ ان کا جو امام ہے مغربی فلاسفہ کا، اس کو کہتے ہیں فادر آف ویسٹرن فلاسفی، رینے ڈیکارٹ، فرینچ فلاسفر ہے. اس نے ایگزیکٹلی یہیں پہ شروع کیا تھا کہ ہم زیرو سے سٹارٹ لیتے ہیں. بہت سارے یہ پروٹیسٹنٹس ہیں، کیتھولکس ہیں، اور بہت سارے اور لوگ ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ حق پر ہیں، تو ہم کیسے ان میں فیصلہ کریں؟ تو اس نے کہا کہ ہماری عقل ہمیں بتلا سکتی ہے. تو چنانچہ اس کا اپنا ایک وہ ہے. تو ہمارے یہاں امام غزالی نے کہا نہیں، عقل نہیں بتلا سکتی ہے. تو پھر یہ ہے کہ ہم عاجزی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں نور ڈالیں گے جس کے ذریعے سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. تو یہ دوسری کڑی تھی غزالی پروجیکٹ کی، کہ حق کو پہچاننا. اور پھر احیاء علوم الدین تیسری کڑی تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ اچھا، اب یہ دین کو جب ہم نے پہچان لیا تو اب اس کے ذریعے سے دنیا میں ہمیں تبدیلی لانی ہے. تو یہ تین چیزیں آج ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ مغربی علوم کے اندر جو زہر ہے اس کو پہچاننا ہے. کیونکہ مغربی علوم ہم پڑھاتے تھے کیمسٹری اور کمپیوٹر سائنس، مگر ساتھ ساتھ ہم یہ بھی پڑھا رہے ہیں کہ یہ مغربی معاشرہ سب سے بہترین معاشرہ ہے اور مغربی علوم سب سے قیمتی علوم ہے. تو یہ ہم کو پہچاننا ہے کہ ایسا نہیں کرنا ہے. اور اس کو کرنے کے لیے ہمیں یونیورسٹی ایجوکیشن کو ریبلڈ کرنا ہوگا، کیونکہ یونیورسٹی ایجوکیشن کے ذریعے ہی سے یہ زہر تمام مسلمان معاشروں میں پہنچائے جا رہے ہیں. تو یہ تو تھی جو میں کہنا چاہتا تھا بات. اس کی بہت ساری تفصیل ہے، اور میرے بہت ساری اور ٹاکس بھی ہیں اور پیپرز بھی ہیں جن میں ان سب چیزوں کے جن کو میں نے بہت ہی مختصر یہاں پہ بات کی ہے، اس کی تفصیل ہے. میں نے سوچا کہ بیسٹ یہ ہے کہ اب ہم لوگ تھوڑا سا کوشچن آنسر کر لیں اور ڈسکشن کر لیں، تو میرے خیال میں چیزیں زیادہ کلیئر ہوں گی. جی جزاک اللہ. تو سر ماشاء اللہ اپنا ہاتھ ریز کر سکتے ہیں، تو سوال بھی پوچھیں گے انشاءاللہ. کچھ لوگ، جی ربانی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر ربانی صاحب میں آپ کو ذرا کر دیتا ہوں انمیوٹ. ربانی صاحب آپ کو جی جی ربانی صاحب اپنا انمیوٹ کر لیں سر ذرا. وہ آئی فون 25 جی انمیوٹ کر لیں. آپ کا وہ مائک میوٹ ہے، اس لیے کسی کو آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. آپ مائک ہاں انمیوٹ کریں گے تو پھر آپ کی بات اب ہمیں. ہاں اب ہو گیا آپ کا مائک جی انمیوٹ. ربانی صاحب جی، میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت اسلام کہ اگر ہم نزول کی بات کریں کہ کیوں ہم پیچھے جا رہے ہیں، اس میں اگر میں علماء اکرام کی بات کر رہا ہوں اور مدرسوں کی بات کر رہا ہوں، تو مدرسے جو تعلیم دے رہے ہیں وہ بالکل ون سائیڈڈ ہیں. جب کہ ہم جب بھی غزالی یا دوسرے اور تیسرے جو اسکالر تھے، انہوں نے تو سارا جتنے علم تھے وہ سیکھے تھے. اب اگر ہم اس سے اسلامک ایجوکیشن کے ساتھ سائنس کو نہیں پڑھیں گے تو قرآن کی سائنس کو ہم کس طرح پروو کریں گے لکھے پڑھے جو امام صاحب کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. سیکنڈ جو ہے جی کہ ہم جتنا بھی دین پڑھ رہے ہیں، نماز ہو قرآن ہو، اس میں جتنا بھی ہے ہم مسجد میں جاتے ہیں اور میرے جیسے جاہل لوگ جو ہوتے ہیں ان کو عربی آتی نہیں ہے، اور جب واپس آتے ہیں تو کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا کوئی لرن کر کے نہیں آتا. یہ تیسرا اسی کے ساتھ تیسرا اسی کے ساتھ میں جوڑوں گا کہ فاؤنڈیشن ہماری اتنی کمزور ہے کہ چھوٹا بچے کو آپ جو سکھائیں گے وہی اس نے سیکھنا ہے، اور اس جو فاؤنڈیشن کے اندر مذہب ہے ہی نہیں، وہ کتاب ہے اسلامیات وہ نہیں ہے.
تو آپ اگر یہ تین ایریا کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عربی میں پڑھایا جاتا ہے، اس کو ٹرانسلیٹ کر کے نہیں ہے، حافظ صاحب ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اتنا اس کا ثواب ہے، نو ڈاؤٹ ثواب ہے، لیکن وہ ایک پیریڈ تھا کہ جہاں پہ ہمیں قرآن کو آگے پاس آن کرنا تھا لوگوں کے لیے، اور حفظ کراتے رہے، لیکن ایکچول تو عالم ہے جس نے اس کو تشریح کرنی ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو میرے یہ تین کوشچن ہیں کہ اس وقت جو مدرسوں کا رول ہے ٹوٹل مذہبی، اور اس کے ساتھ دوسرے جو علم نہیں ہے جس کی وجہ سے بالکل وہ الگ ہوتے ہیں، مسجد امام کے کیا مرتبہ وہ دیکھ لیجئے، اسی کے ساتھ جو ہے کہ ہم عربی زبان ہے نہیں تو وہ جتنا سیکھتے ہیں جو کیا پڑھیں نہیں، اور تیسرا جو بچے ہیں ہمارا جو فاؤنڈیشن ہے، وہاں سے ہمیں تربیت جو جیسے شروع کرنی ہے، نہ ماں تربیت و اسلام جو ہے جو اس کی کریکٹر بلڈنگ کی دیکھ رہی ہے، نہ ٹیچر دیکھ رہے ہیں جو تربیت کی بات ہو رہی ہے، نہ تربیت ہمارے جو نصاب کا حصہ بن رہا ہے، تو ہم کس طرح اسلام کو آگے لے کے چلیں گے؟ جزاک اللہ سر سر سوال تین آگے سر جی ڈاکٹر صاحب صحیح ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے بے شمار مسائل ہیں، اگر کوئی آدمی لسٹ کرنا چاہے تو آپ کے تین میں ہم 30 اور جوڑ سکتے ہیں جو مسائل ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آئے تھے تو جاہلیت کا زمانہ تھا، اور اس میں بھی بے شمار مسائل تھے، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہاں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، غرض ہوتی رہتی تھی ہر دم ان میں لڑائی، اور یعنی کہ پرابلمز کی کوئی فہرست اس زمانے میں جاہلیہ میں بہت لمبی تھی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا معاشرہ ہی بدل دیا، سب چیزیں بدل کے رکھ دی۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ سوشل چینج، جتنا بڑا سوشل چینج انہوں نے پروڈیوس کیا اس تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے زمانے میں سوشل چینج کیسے پروڈیوس کر سکتے ہیں؟ وہ کون سا کام ہے جو ہم کو کرنے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے ہمارا معاشرہ تبدیل ہو جائے؟ تو اس میں بہت سارے بہت ساری چیزیں ہیں، مگر جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو ہمارا جو مجھے نظر آیا ہے کہ جو ہمارے ہاں جو ریفارمرز ہیں، جو وہ لوگ ہیں جو اصلاح چاہتے ہیں، وہ ہمیشہ دوسروں کی اصلاح چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ سدھر جائے، وہ چاہتے ہیں کہ زرداری سدھر جائے، وہ چاہتے ہیں کہ سعودی عربیہ کے حکام سدھر جائیں، وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل سدھر جائے، وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ سدھر جائے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا کہ تم اپنے آپ کو سدھار لو تو بس، ہر انسان ایک دنیا ہے۔ ہاں جی منی اگر ہم لوگ اپنے بس میں جو ہے وہ چینج لانے کی کوشش کریں تو پھر اور ہر انسان یہ کر لے تو سارا معاشرہ بدل جائے گا۔ اور جب تک ہم ایک دوسرے کو کہتے رہیں گے کہ بھائی تم تو ایسے ہو اور تم ویسے ہو، تو کوئی بھی آدمی نہیں ہے جس میں کمزوری نہیں ہے۔ تو اگر میرا پڑوسی مجھے دیکھ کے کہے گا کہ اسد صاحب آپ باتیں تو بہت اچھی اچھی کرتے ہیں، مگر آپ نے فیلڈ میں ایکشن میں آپ نے یہ بھی نہیں کیا اور آپ نے وہ بھی نہیں کیا، تو بالکل صحیح کہے گا۔ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں اس کی جوابی حملہ کے، مگر آپ نے بھی یہ نہیں کیا، تو اس میں جو ہے وہ کوئی یعنی ترقی نہیں ہوگی۔ اور لیول آف ایکشن جو ہے ہم نے اس کو صحیح کرنا ہے۔ ایک طرف تو اپنا محلہ جو ہے وہ اسلامی جو لیول ہے نا وہ محلے کا ہے، 40 گھر اپنے اس طرف اور 40 گھر دائیں اور 40 گھر بائیں، ان گھروں کی دیکھ بھال ہمارے اوپر ہے۔ اور ایک مسجد کی جو پڑوس ہے اس کو سدھارنا ہے۔ ایک محلے کو ہم سدھار لیں تو بہت بڑا کام ہو جائے، اور ہر انسان جو ہے وہ اپنے محلے کو سدھار لے تو ساری دنیا ہی سدھر جائے۔ تو سوشل چینج میں ایکشن کو اپنے ریسٹرکٹ کرنا ہوتا ہے
ایک یعنی جیسے 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 دنیا کا جیسے جیسے ہم دائرہ بڑا کرتے جاتے ہیں، ویسے ویسے ہمارا صلاحیت اس میں کوئی تبدیلی لانے کی کم ہوتی جاتی ہے۔ اب ہم سارے عالم کو دیکھیں تو ہم بہت کچھ کم کر سکتے ہیں، ہم پاکستان کو دیکھیں تو اس میں بعض لوگ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، اگر ہم اپنے شہر کو دیکھیں تو اس میں بھی کچھ کر سکتے ہیں، اگر ہم اپنے محلے کو دیکھیں تو اس میں کافی زیادہ کر سکتے ہیں۔ تو ہر انسان جو ہے وہ ایسے دائرۂ عمل کو اپنے سامنے رکھے جس میں وہ کچھ مؤثر ہو سکے۔ اس کو کہتے ہیں کہ ون ایوری بیٹل پرنسپل، ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر شاہد، میں آپ کے اصولوں میں ایک صاحب اس کو میں کبھی کبھی اس کو دوسری طرح سے بھی کہتا ہوں کہ آپ ہزاروں بیٹلز کو ابینڈن کر دیں، یعنی ہمارے سامنے ہزاروں جنگیں ہیں جو لڑنی ہیں، تو ہم ان میں سے 999 جنگوں کے کہ ٹھیک ہے میں نے ہار مان لی، تاکہ اس میں ہم اپنا وقت ضائع نہ کریں، اور ایک جنگ جس کو ہم جیت سکتے ہیں اس کو اپنا پورا اس پہ اپنی پورا زور لگا کے اس جنگ کو جیت لیں۔ تو امید ہے کہ میری اس بات۔ میں ڈاکٹر شاہد صاحب اگر مجھے الاؤ کریں، ایک چھوٹا سا میں نے کام کیا، شاید لمبے سلسلہ ہو جائے۔ اسد صاحب، میں نے ایک پرائمری اسکول کو ماڈل ڈیولپ کیا ہے اور ایک چھوٹا اسکول بنا کے اس میں اس علاقے میں اس کو امپلیمنٹ کیا ہے، جہاں پہ جو ماشاء اللہ۔ لیڈیز ہیں لکھی پڑھی بالکل نہیں ہیں، اور مرد جو ہیں اتنے ڈومیننٹ ہیں کہ وہ پڑھانا بھی نہیں چاہتے، باہر نکالنا بھی نہیں چاہتے۔ اس کے 5 کمپوننٹ ہے ڈاکٹر شاہ صاحب، پتہ کہ اکیڈمک ایجوکیشن تھرو آئی ٹی ہے، ایکٹیویٹی بیسڈ اسلامک ہوں، ایجوکیشن تھرو قرآن اینڈ سنہ انڈرسٹینڈنگ۔ تھرڈ یہ ہے ماشاء کہ اللہ۔ تربیہ ود ہیلپ آف مدر ایجوکیشن، مدر کو بلایا جاتا ہے اسکول میں، ان کے ساتھ ٹیچر وہ دونوں مل کے تربیہ کا جو لرننگ ہوتی ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ سیلف سسٹینیبلٹی، اس میں ڈاکٹر صاحب کی بیگم نے بہت ہمارا مدد کی ہے کہ پاؤں پہ کیسے بچے کو کھڑا کیا جائے۔ چوتھا یہ ہے کہ ہمارا جو پلیزنٹ انوائرمنٹ، جہاں پہ ہمارے نگیشن ہوتا ہے، وہاں پہ ہمیں پازیٹیو مائنڈ سیٹ کس طرح لے کے جایا جائے۔ ہمارے ہوں 6 مہینے گزرے ہیں جی، 6 مہینے کے بعد ایک ایسی چینج نظر آتی ہے، اور وہ اس علاقے میں ہے کہ جہاں کے ایجوکیشن لیول ہی نہ ہونے کے برابر ہے۔ کوشش کر رہے ہیں، لیکن 2 فورسز جو ہیں کہ ایک جو ہے ریلیجس فورس، وہ دوسرے کو نہیں مان رہے، دوسرے والے ریلیجس فورس کو نہیں مان رہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس جنگ کے اندر آگے جا رہے ہیں، حاصل کچھ نہیں کر رہے تھے۔ چلے جزاک اللہ۔ صحیح ہے، ماشاء اللہ، بہت اچھا ہے، اسی طرح کا کام ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جب ہم میدان میں جا کے کچھ ایکچولی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے رکاوٹیں تو آئیں گی، وہ تو موجود ہے، تو پھر ہم ان کو سالو کرتے ہیں جس طرح سے بھی سمجھ میں آئے، تو پھر جو ہے وہ معاملہ ایسے ہی بڑھتا ہے کہ ہر انسان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے الگ میدان رکھا ہے، اور اس میدان پہ وہ محنت کرتا ہے، اور اکیلے نہیں کام کرنا ہے، ہمیں اپنے ایک جماعت کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے، تو انشاءاللہ پھر اس میں جی اگر احمد ماشاء وقاص اللہ صاحب، بالکل صحیح آپ نے کام کیا۔ احمد وقاص صاحب سے تعارف کرائیں اپنا، کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم جی۔ وعلیکم جی السلام۔ سر، میرا تعلق لاہور سے، اور ڈاکٹر شاہد صاحب سے میرا تعارف کوئی زیادہ لمبا نہیں ہے، ان سے بھی میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک کورس کیا انٹرپرینورشپ سے ریلیٹڈ، اور اس سے کافی ساری مائنڈ میں چینجنگ آئی ہے۔ تو جزاک اللہ، سوال پوچھیں ذرا تاکہ ٹائم تھوڑا وہ اچھا لوگ ڈاکٹر بھی۔ صاحب، کوشچن یہ ہے کہ شارٹلی کچھ تو آپ کا آنسر مجھے ابھی کی ڈسکشن میں مل گیا، ابھی لاسٹ کوشچن بھائی صاحب نے پوچھا تھا، تو میرا کوشچن یہ ہے کہ چونکہ ہم ایک سسٹم کی پروڈکٹ بن چکے ہیں جس کو آپ سیکولر سسٹم کہہ رہے ہیں، اور ہم نے ایئرز اینڈ ایئرز میں ایجوکیشن سسٹم سے بھی گزرے، اور ہم اب اس سسٹم کے انڈر ہی کام کر رہے ہیں، تو اس کو ہم اپنے مائنڈ کو اگر چینج کر بھی لیں، جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے لیے خدمت کا کام کرنا ہے، اور جو علم ہمارے پاس ہے اس کو لوگوں کی فلاح کے لیے ہم نے یوٹیلائز کرنا، اس مقصد کے ساتھ ہم وہ علم حاصل کر لیں اور اس مقصد کے ساتھ ہم کام کر لیں اپنا، تو بھی الٹیمیٹلی جو ہم جس سسٹم کے انڈر کام کر رہے ہیں وہ سسٹم تو کسی اور ہی ڈائریکشن میں کام کر رہا ہے، وہ اسی کیپٹلزم اور سیکولرزم اور پیسے سے پیسہ کمانے والا کام ہے، تو لا محالہ ہم بھی اسی کی رو میں بہتے چلے جاتے ہیں، اس کا کیا حال ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ دو طرح کے انوویشنز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ڈسٹرکٹیو انوویشن اور ایک ہوتا ہے کنسٹرکٹیو۔ تو اگر یعنی ہم کوئی چینج لائیں گے
تو وہ چینج ایسا ہو سکتا ہے جو اس سسٹم کو اور مضبوط کرے، اور ایسے چینجز ہوتے ہیں جو اس سسٹم کو اور کمزور کریں۔ تو اگر ہم اسلامی رخ پہ محنت کریں گے تو اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ہی ہم ایسے چینجز لائیں گے جس سے یہ سسٹم کمزور ہوتا جائے گا۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آؤٹ کمز کے لیے مکلف نہیں کیا ہے، کہ ہمیں صرف جہاد کے لیے مکلف کیا ہے، جیتنے کے لیے مکلف نہیں کیا ہے کہ اگر ہم جیت جائے تو غازی اور مر گئے تو شہید۔ ہمارا کام تھا جہاد کرنا، تو ہم نے کر لیا، تو بس ہم نے وہ کام جو اللہ کا حکم تھا وہ پورا کر دیا۔ اب آگے کیا ہم یہ پورے سسٹم کو تباہ کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، اس کو بدلے میں ایک اسلامی نظام لا سکتے ہیں؟ ہاں، شاید ہو جائے یہ، شاید نہ ہو۔ ہمارا کام تو صرف جہاد کرنا ہے اور جہاد کرنے کا طریقہ بتلا دیا ہے۔ تو ماشاء مگر ہاں، اس میں یہ سوچنا ہوتا ہے کہ یعنی چینجز جو ہیں وہ دونوں طرح کے ہوتے ہیں۔ اب کسی نے ایک سوال پوچھا تھا کمنٹس میں اسلامک بینکنگ کے بارے میں، تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ اس وقت اسلامک بینکنگ جو موجودہ شکل ہے وہ کیپٹلسٹ نظام کو مضبوط کر رہی ہے، مگر یہ کوئی لازمی بات نہیں ہے۔ اور اسلامی بینکنگ کو اگر ہم صحیح رخ پہ چلا سکیں، یعنی کہ اس سے ہم بیسیکلی جو کمرشل بینک ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیسہ والوں کو زیادہ سے زیادہ پیسہ بنانے کا طریقہ سکھلایا جائے۔ تو یہ مقصد جو ہے یہ اسلام سے ہم آہنگ نہیں ہے، مگر ایک بینک آج کل کے زمانے میں بن سکتا ہے، اور موجودہ بینکوں میں بھی یہ تبدیلی آ سکتی ہے، چاہے اس کا نام اسلامی ہو چاہے کمرشل بینک ہو، کہ اس کا کام ہے کہ خدمت کرے۔ تو اب اس کا مثال لے لیجئے کہ بینکس کا کام ہوتا ہے لون دینا۔ تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں ایک دکان کھیلنا چاہتا ہوں اور اس میں آ، شراب بیچوں گا۔ چلیں شراب بیچنے سے چلے، اس میں بلیئرڈ پول ٹیبل لگاؤں گا، سنوکر ہال بناؤں گا۔ تو اب یہ جو ہے جہاں پہ محلہ ہے وہاں بہت سارے نوجوان ہیں جو فارغ بیٹھے رہتے ہیں، وہ ہمارے پول ہال میں آ کے کھیلیں گے تو میرا کافی کمائی ہو جائے گی۔ تو بینک کہے گا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ تو اچھی پروجیکٹ لگتی ہے۔ دوسرا بندہ آ کے کہتا ہے کہ اسی محلے میں یہ فارغ بیٹھے تھے نا، میں ایک ووکیشنل ٹریننگ شاپ کھولوں گا، تو اس میں بچوں کو میں تربیت کروں گا کہ وہ کیسے کوئی نوکری حاصل کر سکتے ہیں، ان کو کوئی سکلز دوں گا۔ تو اب وہ بینک جو ہے وہ اس پروجیکٹ کو پسند نہیں کرے گا، کیونکہ اس میں ریونیو امیجیٹ نہیں ہے۔ ابھی ہم انویسٹ کر رہے ہیں بچوں میں، پھر بعد میں جا کے وہ کمانے کے لائق ہوں گے، تب جا کے وہ کچھ پیسے واپس کریں گے۔ تو یہ بینکس جو ہے ان کا آؤٹ لک شارٹ ٹرم ہوتی ہے۔ تو مگر ایک بینک کا موٹیو ہی یہی ہے کہ ہم خدمت کریں، تو پھر وہ کہے گا کہ چلو ٹھیک ہے، میں پھر اس کے لیے لون دیتا ہوں۔ تو اسی طرح سے بیسیکلی اگر بینکس کا مقصد جو ہے وہ خدمت بن جائے بجائے اس کے کہ منافع کمانا، تو پھر وہ اصل اسلامی بینک بن سکتا ہے، اور یہ کام ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ کوئی امپریکٹیکل اور آئیڈیلسٹک نہیں ہے، بلکہ اس کو ایکچولی شاید قریشی صاحب نے کافی سارے اس کے نمونے نکالے ہیں، ایسے بزنس جنہوں نے خدمت کو اپنا مقصد بنایا اور دنیاوی کامیابی حاصل ہوئی۔ یہی ایک مسئلہ ہے جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم انسانیت کی خدمت کریں گے تو ہم فلاش ہو جائیں گے اور ہمارا بزنس فیل ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ کیا ہے، قرآن میں لکھا ہے کہ الشیطان یعدک من الفقر، کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ تم تو فقیر ہو جاؤ گے اگر تم یہ اللہ کی باتیں کو مانو گے، اللہ کی دین پر چلو گے۔ تو ایسا نہیں ہے، تم شیطان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور میں ہی یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہی سب چیزیں کے پر قادر ہوں۔ تو وہ صاحب یہاں اللہ پر تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر بہت سارے لوگ ایگریکلچر ہیں۔ ابھی مشمانی صاحب آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ یہ اپنے سوال پوچھیں گے، یہ باٹنی کے پی ایچ ڈی ہے، ان کا کوئی 500 امپیکٹ فیکٹر پیپر ہے، 500 کے ماشاء امپیکٹ اللہ، فیکٹر ہیں۔ تو سر سوال یہ ہے ماشاء کہ اللہ۔
میں ان سے عرض کر رہا ہوں کہ باٹنی پڑھاتے ہوئے یہ خود شناسی اور خدا شناسی کیسے کرائیں سر؟ یہ سوال ہے بالکل یہ باٹنی صحیح سوال. پڑھاتے ہوئے. ہاں تو یہ ایک امریکی اور ایک ویسٹرن امریکن یورپین سے ہٹ کر پڑھانا چاہیے نا سر ان کو. وہ تھوڑا سا روشنی ڈالے سر. میں اس پہ روشنی ڈالوں یا وہ روشنی ڈالیں؟ آپ پہلے ڈالیں پھر ان کو ہم اچھا، یہ نا بینکنگ تو سے ایک سوال پوچھیں. واٹسن اینڈ کرک کا بہت مشہور ڈبل ہیلکس ماڈل ہے، اور جی انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے دی ڈبل ہیلکس، جس میں انہوں نے بتلایا ہے کہ کیسے. تو واٹسن جو کہ کٹر ملحد ہے اور خدا کا منکر ہے، اس نے کہا کہ جب میں نے پہلی مرتبہ یہ دیکھا کہ یہ کیسے ہوتا ہے، جو ریپروڈکشن پروسیس ہے جس میں وہ جینز ہیں جو کوائل کرتے ہیں اور ان کوائل کرتے ہیں، پھر اس میں یعنی وہ جو ایک یوں سمجھیں، اس کو میں تھوڑا سا بتلاتا ہوں تفصیل میں. ایک سیڑھی ہوتی ہے، سمجھ لیں ایک سیڑھی ہے. سیڑھی جو ہے وہ سیل سے بنی ہوئی ہے. اب اس کو لپیٹ دیں تاکہ وہ سیڑھی جو ہے وہ گول گول گھومتی ہوئی جا رہی ہے. اب وہ سیڑھی اوپر سے ٹوٹنا شروع ہوتی ہے، تو اس کا جو ایک حصہ ہے آدھا آدھا، ایک سے ایک اس کا پایا ہے اور ایک اس کا ڈنڈا ہے جو نکلا ہوا ہے سیڑھی میں سے. تو اب وہ میسیجز جاتے ہیں کہ اسی طرح کی ہمیں ایک اور چیز بنانی ہے. تو اسی طرح کے پھر وہ وہاں سے سیلز میں اندر فیکٹری بنی ہوئی ہیں، وہ اس کو وہ چیز جس کا جب سگنل آتا ہے تو وہ چیز بنا کے بھیجتا ہے، آخر وہ جا کے اس پہ اٹیچ ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے پھر وہ دوسرا کھلتا ہے، پھر اس پہ اٹیچ ہوتا ہے، تو اس طرح سے وہ بنتا جاتا ہے بنتا جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ جب میں نے یہ میکنزم دیکھا، اتنا پیچیدہ، اتنا عجیب، اتنا حیران کن، تو اس نے کہا کہ یہ تو خود بخود ہو ہی نہیں سکتا. یہ اس نے لکھا ہے، یعنی موجود ہے کہ یہ خود بخود تو ہو نہیں سکتا. تو اب مگر چونکہ وہ ظالم جو ہے وہ منکر تھا خدا کا، تو اس نے کہا پھر کیسے ہوا یہ؟ تو اس نے کہا کہ ایک پین سپرمیا ہائپوتھیسس اس نے بنائی کہ کوئی بہت ایڈوانس سویلائزیشن ہے جو کہیں بہت دور کسی دوسرے پلانٹ، دوسرے ستاروں کے گرد اس کا پلانٹ ہے، اور انہوں نے راکٹ شپس بھری اور اس میں جو ہے وہ بایولوجیکل لائف مٹیریل بنا کے بھیجا، اور وہ راکٹ شپ ہماری دنیا میں لینڈ ہوئی، اور اس میں سے یہ بایولوجیکل مٹیریل جو ہے وہ نکلا، اور اس سے پھر زندگی کی آغاز ہوا، اور اس میں پھر ایوولوشن کرتے کرتے انسان بنا. تو یہ اتنی عجیب و غریب قصے کو ماننے کو تیار ہے، مگر اللہ تعالیٰ سے انکار ہے. تو مطلب یہ ہے کہ بایولوجی میں تو ہر قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے نظر آتے ہیں. صرف وہ جو اندھا ہے وہ بایولوجی پڑھاتے ہوئے کسی کو یعنی کہ الحاد کی طرف ورنہ تو بایولوجی میں تو قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. آپ اس کو دکھلائیں کہ سبحان اللہ یہ کیسے ہوا کہ پلانٹس جو ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو سانس کے طور پہ اندر لیتے ہیں اور آکسیجن نکالتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں وہ آکسیجن لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں، تو ہم دونوں کے آپس میں ایک دوسرے کا کی محتاج ہیں. تو اسی طرح سے بایولوجی میں تو یعنی اللہ تعالیٰ کو یعنی بتلایا گیا کہ تم اس دنیا کو دیکھو کہ اس میں ہر جگہ اللہ کی نشانیاں ملے گی. تو بایولوجی کو اس طرح سے تو یقیناً پڑھایا جا سکتا ہے، باٹنی کو آسانی سے پڑھایا جا سکتا ہے یہ کہ ہر کوشچن جگہ پہ پڑھنے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. یہ کوشچن پڑھ لیں. ڈاکٹر سلمان سعید میرے ساتھ جرمنی میں تھے، پی ایچ ڈی کی انہوں نے ماشاءاللہ، PCSIR لیبس میں ہوتے ہیں. تو ان کا کوشچن پڑھ لیں سر. کامن مسکنسپشن ان اسلام. اچھا کامنٹس میں پڑھوں، اچھا دیکھو میں یہ چیٹ کامن، میں دیکھتا. جی چیٹ میں نظر آ سیکولر رہا سوسائٹی ناٹ بیسڈ آن نالج، اونلی ریلیجن بیسڈ آن ہے. ریلیجن، پلیز سیکنڈ ایکسپلین. لاسٹ ہے سر. یہ ہے سیکنڈ سب سے اچھا نیچے سیکنڈ لاسٹ ہے. صحیح ہے. سیکنڈ لاسٹ اچھا. A common misconception is Islam regards this worldly life as merely love, and that perception has contributed to the stagnation of Muslim societies. Is this understanding of Islam accurate? How does Islam define development and progress? What are the Quranic and prophetic perspectives on human advancement, prosperity, knowledge, civilization, and societal well-being? جی بڑا اچھا سوال پوچھا ماشاء اللہ.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عام طور پر دین سے ہم لا تعلقی دنیا سے بے رغبتی کا درس تو نہیں مل جاتا کہیں ہمیں روایتی طور پر، تو شاید یہ اس کا سوال پوچھ رہے ہیں، بے رغبتی دنیا۔ بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے، مسلمان مفکرین نے بہت سارے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے تجزیہ کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آج ہم لوگ کہ اسلام نے ہمیں ہر زمانے میں آ، یعنی 1000 سال تک دنیا کے سرداروں میں رکھا، اور اب جو ہے وہ ہم اتنا نیچے گر گئے، تو اس کی کیا وجہ ہوئی؟ تو میں نے بتلایا کہ بیسک وجہ یہ ہے کہ یہ جو کولونائزیشن ہوا، اس سے ہمارے اوپر قبضہ ہو گیا، ہماری معاشرت کی جو بنیادی انسٹیٹیوشنز تھے وہ تباہ ہو گئے۔ مگر بہت سارے لوگوں نے بہت مختلف قسم کے تجزیے کے، یا جو اسلامی جماعت والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حکومت چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جہاد کرنا ضروری ہے، کچھ سلفی کہتے ہیں کہ ہمیں دین کو کی تطہیر کرنی ہے، اس میں بہت سارے فاسد چیزیں داخل ہو گئی ہیں۔ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ دعوت جو ہے وہ ایک آ، بنیادی عنصر تھا جو کامن تھا، اور اس کو ہمیں ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح سے ایک گروپ ایسا ہے جس نے کہا کہ جو اسلام کا زوال ہے وہ اس طرح سے ہوا کہ ہمارے یہاں صوفی بہت سارے ہو گئے، اور صوفیوں نے دنیا سے لا تعلقی کا درس دیا، اور کہا کہ جا کے مسجد میں بیٹھ جاؤ، تو ہم دنیا میں پیچھے ہٹ گئے، اور کافر جو ہے انہوں نے دنیا سنبھال لی اور وہ دنیا میں آگے بڑھ گئے۔ تو پھر ان کا انکار ہے کہ ان کا خیال ہے کہ علاج اسلام کے مسائل کا آج یہ ہے کہ ہم تصوف سے انکار کریں اور دنیا میں داخل ہوں۔ تو میرے خیال میں یہ تشخیصی غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہماری جو شکست ہے وہ تصوف کے پھیل جانے کی وجہ سے نہیں ہوئی، اس کی اور وجوہات تھیں۔ اور اگر آپ اسلامی تاریخ دیکھیں تو اس میں ہمیشہ یہ ایک پولر سچویشن رہی ہے، ایک صوفیاء ہے اور علماء ہے۔ علماء جو ہیں وہ ان کا فوکس ہوتا ہے جو ظاہری علوم ہے، اور صوفیہ کا جو ہے وہ باطنی علوم ہے۔ ایک تو ایک دل سے متعلق ہے، اور دوسرا دماغ سے متعلق ہے۔ تو اگر ہم اسلامی تاریخ کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں توازن رکھنا پڑتا ضروری ہے، اور ایسے دور آئے ہیں جہاں صوفیہ کا غلبہ ہو گیا اور اس سے نقصان ہوا، اور ایسے بھی دور آئے ہیں جہاں علماء کا غلبہ ہوا اس سے بھی نقصان ہوا۔ جب دل کو نکال دیا تو اس سے بھی نقصان ہو جاتا ہے، تو اس میں بیلنس مینٹین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یقیناً اگر کوئی آدمی دنیا کو ترک کر کے زاویے میں بیٹھ جائے اور ہر وقت ذکر کرتا رہے تو یقیناً اس سے اسلام کو فائدہ نہیں ہوگا۔ مگر اسی طرح سے اگر وہ کہے کہ ہم کو ذکر اذکار کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اپنے دل کی تطہیر کی ضرورت ہی نہیں ہے، تزکیے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہ بھی بہت بڑا نقصان کرے گا اسلام کا۔ ان دونوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، دل اور دماغ کو۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ جی چند ایک سوال اگر کسی ذہن میں آ رہے ہیں تو ونس اگین جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ابھی میں ایک وہ کیس پڑھا رہا تھا جس میں کیس ہے چک فلے، ایک فوڈ کمپنی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں، کے ایف سی ہوں کے مقابلے میں اور میکڈونلڈس کے مقابلے میں چک فلے، ہوں چک فلے، اور اس میں ان کا جو چک فاؤنڈر فلے، ہے اس نے صحیح یہ ہے۔ لکھا ہے اپنی ویب سائٹ پہ کہ ہوں ہمارا جو پرپز آف بزنس ہے از ٹو گلوریفائی گاڈ المائٹی، ماشاء اللہ۔ اور اس میں یہ کہا کہ اس کی ثبوت کے طور پر چونکہ خدا تعالی ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہیں، تو ہم ہوں اتوار کو بند رکھا کریں گے، اتوار کو فیملی کو ٹائم دو، مسلمان فرائیڈے کو چھٹی لے لیں مجھ سے۔ اور اس نے پھر اگلی بات یہ کہی کہ میں چونکہ حضرت مسیح کو ماننے والا ہوں، اور حضرت مسیح فیملی کو پروموٹ کرتے تھے، تو میری ہوں کمپنی میں جب انٹرویو ہوتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کیا تم لیزبین اور گیزم پر بلیف تو نہیں کرتے، اور فلٹر کر لیتے ہیں اس بندے کو، کیونکہ ہم اچھا۔ حضرت مسیح کو ماننے والے ہیں۔ یہ ہارورڈ نے کیس لکھا ہے، بس کیس اسٹڈی۔ تو میں یہ ہوں اپنے پاکستانی بھائیوں سے یہ عرض کر رہا ہوں بار بار، اور پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ اگلی بات یہ کہتا ہے، اس کا نام ہے ٹروتھ، TRU، کرس ٹروتھ۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں جس کو بھی ہائر کرتا ہوں اس کو حلف اٹھاتا ہوں کہ وہ نائٹ کلب میں نہیں جائے گا، میرے ویلیو ہوں سسٹم کے خلاف ہے، اور اس سے ہوں یہ حلف اٹھا، اور اس کے اسپاؤس کا بھی انٹرویو ہوتا ہے اس بندے یا بندی کا،
اگر کوئی بندہ اپنے اسپاؤس اور خاندان اور بچوں کا وفادار نہیں ہے تو میرا کیسے وفادار ہوگا؟ اور وہ ہر صحیح ہے. بندے کو جب ہائر کرتا ہے اس کو 3 دن یہ اپنے کرسچن کو چرچ ہے جس میں ٹریننگ کراتے ہیں. تو یہ اور یہ سر بتائیے کیا ہوا، یہ کے ایف سی اور میکڈونلڈ سے سیلز میں اوپر چلے گئے یہ کیس، یہ اور ابھی میں نے لیٹسٹ چیک بھی کیا. تو بہت سارے جو ایسے گروپس تھے جو ٹرانسجینڈر گروپس نے ان کے خلاف ہڑتال کی، کسٹمرز ان کی حمایت میں آ گئے. انہوں نے کہا پہلے ایک برگر کھاتے تھے، ہم ہفتے میں 2 کھائیں گے اس کمپنی کو. تو انہیں وہ ایسے ایک اور کمپنی ہے ٹائسن فوڈز کمپنی امریکہ میں، آپ اس کی ویب سائٹ دیکھیے گا. وہ کہتے ہیں کہ اسٹیورڈز ہیں، ہم گوشت کا کاروبار کرتے ہیں اور ہم خلیفہ ہیں، اور جتنے بھی ہمارے کسٹمرز ہیں یہ خدا کی بلیسنگز ہیں، ہم نے ان کو خدا کی نے. تو یہ ایک انٹرسٹنگ اویئرنیس ہمیں ویسٹرن ماڈلز میں یہ بھی نظر آ رہی ہے، ان میں سے کچھ ایسے لوگ. تو ہمیں مسلمانوں کو زیادہ ایکٹیو ہو کر ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے. تو یہ صحیح. ایک پوائنٹ ہے جو ہمارے ابھی ہم چاہیں گے کہ آپ چونکہ امریکہ میں ہیں تو آپ ان دونوں کمپنیوں کا لنک بھیج دوں گا تو وہ ہاں ماشاء ضرور. یہ ایک سوال ہو رہا ہے سر. عتیق صاحب فرماتے ہیں سر ایوری century has been having its reformers in the history of Islam. In your opinion, what reforms are overdue in Ummah in this day and age? ایک میں انڈائریکٹلی اس کو آنسر کروں گا کہ وہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اسٹڈی کیا کہ اسلام کیسے پھیلا پہلے صدی میں، یعنی حضرت عمر کے زمانے میں، اور اس کے بعد بھی اسلام کا غلبہ بہت جلدی ہو گیا بہت بڑے علاقے پر. مگر کسی نے یعنی زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا. یعنی مغربیوں کا الزام ہے کہ اسلام spread بائی دا سورڈ، وہ انہوں نے تلوار کے زور سے لوگوں کو مسلمان کیا. مگر تاریخ اس کا الٹا بتلاتی ہے کہ وہ ہمارے جو امید ڈائنیسٹی تھی، انہوں نے بنو امیہ نے وہ یہ کیا کہ وہ کافر لوگوں کو مسلمان نہیں ہونے دیتے تھے، کیونکہ وہ مسلمان ہو جاتے تھے تو ان کا جزیہ ختم ہو جاتا تھا، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مسلمان ہو جاتے تھے پھر بھی جزیہ ان سے لیتے رہتے تھے. تو آخر جو ہے وہ عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کام کو ختم کیا اور کہا کہ نہیں، ہم لوگ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ٹیکس کلیکٹر بنا کے نہیں بھیجا تھا. تو کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا، اس کے باوجود وہ سارے کے سارے علاقہ 100% مسلمان ہو گیا. بہت سارے اثر ہیں اور بعض میں تھوڑا تھوڑا اوریجنل. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب لوگ مسلمان کیسے ہوئے؟ تو جو اس نے اسٹڈی کیا تو انہوں نے دیکھا ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایک بہت بڑا سپر سٹار نکلا اور اس نے جا کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا. ایسے لوگ تھے جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی تھے ہمارے یہاں، انہوں نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا. مگر اس زمانے میں ایسا نہیں ہوا. تو پھر کیسے ہوا؟ پھر جو نظر آتا ہے وہ یہ کہ مسلمان رہتے تھے اور یہ کافر کرسچنز اور مجوسی اور ہر قسم کے لوگ رہتے تھے، اور مسلمانوں کا کردار اتنا اچھا تھا کہ لوگ خود بخود ان کی طرف آ، آ، کھنچے چلے ان آپ. کی طرف آ جاتے تھے، اور آہستہ آہستہ تو بیسیکلی ایسا ہوا کہ ہر مسلمان جو ہے نا، وہ اس نے اپنے پڑوسی کو مسلمان کر لیا اپنی عادات اور اخلاق سے. تو اسی طرح سے جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم لوگ لیڈرز کی تلاش میں ہیں، تو اگر ہر مسلمان لیڈر بن جائے اپنے محلے کا، تو یہ اس کی ضرورت ہے ہمیں. ہم اگر اس انتظار میں گئے کہ وہ کوئی آئے گا بہت بڑا لیڈر اور وہ ہمیں اٹھائے گا، یا کوئی بہت بڑا مجتہد آئے گا، تو اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کام نہیں ہوگا. بلکہ ہر آدمی اپنے لیول پہ کام کر لے گا تو کام بن جائے گا. اور سب گمنام ہوں گے، کوئی ایسا یعنی کوئی بڑا نہیں ہوگا، کسی کا نام نہیں آئے گا اخبار میں کہ فلاں شخص نے ایسا بڑا تیر مارا. مگر ہر آدمی اپنے اپنے لیول پہ تیر مار لے گا تو بہت بڑا کام ہو جائے گا. تو اسی لیے بہت پیارا. کوئی ایسی بڑا نہیں کام ہے، بلکہ ہر آدمی اپنے محلے میں دیکھے کہ تمہارے محلے میں کیا درکار ہے. یا محلے تو میں ایسے ہی استعارے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، یعنی ہر میں کا ایک سکوپ ہوتا ہے. جیسے ڈاکٹر شاہد قریشی ہیں، یہ ایک یونیورسٹی چلا رہے ہیں، تو اب ان کا سکوپ جو ہے وہ بہت بڑا ہے. ان کے محلے کے بجائے ان کو یہ ساری یونیورسٹی کے میں دیکھنا ہے کہ یہ کیا کر سکتے ہیں.
اور ہر آدمی ہر کچھ کر نہیں سکتا ہے، تو اس لیے وہ وننگ دا بیٹل کی ضرورت ہے. یعنی آپ اپنے گولز کو وہ بنائیں جہاں پہ آپ مؤثر کام کر سکتے ہیں. کوئی ایسا گول نہ اٹھائیں کہ جس میں آپ اپنا سر ٹکرا کے سر پاش پاش ہو جائے گا، مگر وہ کام نہیں ہوگا. تو اس کام میں مت لگیں، تو بلکہ ماشاء اس کام میں لگیں جس میں آپ ماشاء کامیاب ہو سکتے ہیں، جس میں آپ چینج واقعی لا اللہ. سکتے ہیں، برپا کر سر ایک سکتے ہیں. لاسٹ کوشچن لے لیتے ہیں جی. عثمان صاحب، عثمان الوی صاحب، ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی جی راولپنڈی جی. سے. عثمان بھائی تعارف کرا دیں کس ڈپارٹمنٹ سے ہیں آپ؟ السلام علیکم سر. عثمان وعلیکم السلام. ذوالفقار، مینجمنٹ سائنسز ڈپارٹمنٹ سے ہوں سر. ابھی جی جی. یہ کل ہی ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب ہمارے پاس سے گئے ہیں سر. انہوں نے ہمیں کچھ آتھرز، کچھ لوگ بتائے، جس طرح ہینری منٹسبرگ کا بتایا کہ وہ جو اس کا لکھنے کا سٹائل ہے، باتیں کرنے کا سٹائل ہے، وہ دینی ہوں تعلیمات اور دینی خیالات کے بڑے قریب ہے. آپ کا اکنامکس کا سبجیکٹ رہا ہے، تو آپ نے سر ہوں اکنامکس میں کوئی ایسی بک، کوئی ایسا آتھر پایا ہو جو کہ جس کے لکھنے کا انداز، سمجھانے کا انداز کچھ ایسا ہی ہو جو اس کے قریب لگتا ہو ویسٹرن ورلڈ سے؟ نہیں، بزنس اور اکنامکس میں بہت فرق ہے، کیونکہ بزنس کی جو فیلڈ ہے وہ پریکٹیکل ہے، آپ جاتے ہیں میدان میں لوگوں سے. اکنامکس کی تھیوری ہے. اکنامکس کی تھیوری جو ہے وہ اس کی بنیادی دین کے سے انکار پہ قائم ہے. تو ویسٹرن آتھرز میں دین پسند کوئی نہیں ملتا، مگر اکنامکس کے شعبے میں، اور شعبے میں ہیں اگر اکنامکس میں نہیں ہے. اور اکنامکس میں پھر میری ایک کتاب ہے، اسلامک اکنامکس، دا پولر اپوزٹ آف کیپٹلسٹ اکنامکس. اور یہ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے بھی شائع ہوئی ہے، اور لاہور میں بھی یہ ہمارے اخوت فاؤنڈیشن نے پبلش کی ہے اور اویلیبل ہے. اس میں تفصیلی میں نے بتلایا ہے کہ کیوں جو کیپٹلسٹ نظام ہے اور اسلامی نظام ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل ہی ضد ہیں، اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے. اس کی وجہ سے کیپٹلسٹ اکنامک کو سمجھانے میں اسلام کو تذکرہ لانا بہت ہی مشکل ہے زیادہ، کیونکہ وہ دونوں بالکل ہی اپوزڈ ہیں ایک دوسرے سے. ڈاکٹر صاحب ایک کام سر، آپ تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ میتھ کو پڑھا یا کوئی سائنسز کے پڑھانے کو پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں کہ کیسے ان چیزوں کو، اسٹیٹ کو ایسے پڑھایا جائے تاکہ ہاں کوئی. ہاں، بالکل بالکل. یعنی ایجوکیشنل میں جو ایک مغربی طریقہ چلا آ رہا ہے، یہ بہت ہی انفیشینٹ ہے. یعنی اسٹوڈنٹس اس سے کچھ سیکھتے نہیں ہیں. اور اس کے برعکس اب جو ہے وہ بہت، ہم لوگ اگر تھوڑا سا اپنی نگاہ بلند کریں اور ٹیچنگ میتھڈز پہ جائیں جو ہمارے نبی نے سکھلایا تھا. بیسیکلی ایک ہوتی ہے بک لرننگ اور ایک ہوتی ہے، یعنی اس کا ایک بہت عمدہ مثال یہ ہے کہ ایک بچے کو ہم لوگ گاڑی ایک کلاس میں سکھلائیں کہ اچھا گاڑی کا انجن میں کیا ہوتا ہے اور کاربوریٹر کہاں لگتا ہے، اسپارک پلگ کیا ہوتا ہے، ریڈیٹر کیا ہوتا ہے، سب چیزیں سکھلا دیں مگر ڈرائیونگ نہیں سکھلائیں تو وہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اور ایک بچے کو ڈرائیونگ سکھلانا ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ چیز ہے. اس کو ڈرائیونگ اچھی طرح سے آ سکتی ہے اور اس کو کچھ نہ پتا ہو کہ انجن کے اندر کیا ہے. تو ہم لوگ سب جو ہے نا وہ گاڑی کے پارٹ سکھلاتے رہتے ہیں اور ڈرائیونگ نہیں سکھلاتے کہ اس علم سے کیا کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایکشن اورینٹڈ، ایکسپیرینس اورینٹڈ لرننگ، اسکل اورینٹڈ یہ نہیں سکھلاتے ہیں. اور اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ بیسیکلی جو ڈیکارٹ جو فلسفی تھا، رینے ڈیکارٹ، اس نے کہا تھا کہ علم جو ہے وہ عقل سے بنتا ہے. تو علم جو ہے عقل سے نہیں بنتا ہے، علم جو ہے وہ تجربے سے حاصل ہوتا ہے اور عمل سے بنتا ہے. تو جب ہم عمل کی طرف جائیں گے عقل کے بجائے، تو پھر ہمارے ٹیچنگ میتھڈز بہت فرق ہو جائیں گے. ہم کار کی ڈرائیونگ سکھلانے کے لیے اس کو میدان میں لے جائیں گے، گاڑی میں بٹھائیں گے، تب جا کے وہ سیکھ سکتا ہے. اور اگر ہم کتابوں میں بیٹھ کے بتلاتے رہیں کہ بھئی یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ماشاء اللہ. بس سر اللہ تعالیٰ. سر آخری مختصر سر جواب سر، ویسے تو آپ کی کہانی بھی کہیں ریکارڈڈ ہے میرا خیال کہ سر آپ نے بیچلرز اور ماسٹرز MIT اسٹینفورڈ سے PhD کی، تو ان ہوں سارے علوم نے آپ کو اللہ کا تعارف نہیں کرایا. اور ہوں تو آپ تھوڑا سا چند منٹ میں، 2-3 منٹ میں اگر آپ بتا دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کیسے متوجہ ہوئے اکنامکس پڑھتے پڑھتے آپ.
ہاں یہ تو تبلیغ والوں کی برکت سے آم، کچھ تو ان دونوں طرف سے، ایک تو یہ کہ تبلیغ والوں کی برکت سے میرے اندر یہ شعور پیدا ہوا کہ دین کچھ ہے اور بہت اہم ہے اور ہماری زندگی کا حصہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک بہت بڑا معمہ پیدا ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوست ہیں ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں اور ان کو تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لاتے ہیں، اور جہاں تک کفار کا تذکرہ ہے تو ان کے دوست جو ہیں وہ شیاطین ہیں، وہ ان کو نور سے لے کر تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو یہ آیت میں نے پڑھی اور اس وقت تبلیغ کے برکت سے دل میں ایمان پیدا ہو گیا تھا، تو مجھے یقین تھا کہ یہ سچ ہے، مگر ساتھ ساتھ مجھے جو آنکھ دکھلا رہی تھی وہ یہ تھی کہ سارے علوم تو مغرب کو آسے، یہاں پہ نور سے مراد علم کا نور ہے اور تاریکی سے مراد جاہلیت ہے، جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا معمہ پیدا ہوا کہ میں نے تو اسٹینفرڈ MIT سے علوم پڑھے تھے سارا، تو آنکھیں میری اور عقل میری یہی بتلا رہی ہے کہ سارا کا سارا نور تو مغرب میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ تاریکی ہے۔ تو پھر میں نے اس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ اس علم کو تاریکی کہہ رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ کھولا مجھ پہ کہ اچھا یہ مغرب والے، جیسے اکنامکس کا شعبہ ہے، اس میں جو بنیادی سوال ہے، اگر ہم وہ کتابیں اور وہ میتھمیٹیکل ایکویشنز اور تھیوریز کو الگ کر دیں اور کہیں کہ بھائی اکنامکس کے بارے میں ہم لوگ اسٹڈی کرتے ہیں مگر ہمارے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے، زیرو سے سٹارٹ لے رہے ہیں، تو ہم کہیں گے سب سے بڑا معاشی مسئلہ کیا ہے؟ معاشی مسئلہ یہ ہے کہ بھوک ہے، غربت ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، تو یہ سارے مسائل ہیں، اس کو کیسے حل کیا جائے، اس کو کیسے تو اب آپ یہ کتابیں پڑھ لیں جو اکنامکس کی ہیں، 4 سال آپ اکنامکس کر لیں، PhD کر لیں، ان مسائل کا تذکرہ ہی نہیں آئے گا اس میں نہ بھوک کا، نہ صاف پانی کا، نہ میل نیوٹریشن کا، نہ ہی کوئی ایسی چیز جو ہماری زندگی سے متعلق ہے۔ دراصل جو وہ اکنامکس ہے وہ اکنامکس آف دا ویلتھی ہے، وہ ان ہم، لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو اس سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے نہیں جو اس سے اپریس ہو رہے ہیں، ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ عیوب کھلتے گئے، تو پھر مجھے آ، ایمان کی میں یہی تقویت ہوئی کہ اصل علم جو ہے وہ واقعی اسلام کے اندر ہے، مگر مسئلہ ہے کہ پچھلے 200-300 سال سے ہمارے قرآنی علوم اپڈیٹ نہیں ہوئے قرآنی علوم جو ہے وہ ہر زمانے میں اس زمانے کے مسائل کو حل کرنے کا طریقہ بتلاتے ہیں، مگر آج کل کے جو زمانے کے مسائل ہیں وہ ہمارے جو لوگ جو قرآنی علوم کے حامل ہیں انہوں نے 150 سال پہلے 1857 میں وہ ریولوشن ہوا تھا، تو انہیں ایک ڈیفینسو اسٹریٹجی اختیار کی تھی کہ ان علوم کو محفوظ کر لیا جائے، کیونکہ بہت زبردست سپریشن ہو رہا تھا اور قتال ہو رہا تھا، مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا تو محفوظ کرنے کا طریقہ بنایا، مگر اور وہ محفوظ ہو گئے، مگر وہ کیسے اب ہمارے علوم ہمیں کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ اسلامی بینک کیسا ہونا چاہیے، یہ سب جدید مسائل ہیں جن کے بارے میں لوگوں نے سفیشینٹ غور نہیں کیا، یعنی زیادہ تر علماء کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، جو تھوڑے سے ہیں جنہوں نے ان کی معلومات حاصل کی ہیں انہوں نے اس میں مغربی علوم میں اجتہاد کا درجہ نہیں حاصل کیا ہے۔ تو یہ امام غزالی والا مسئلہ ہے کہ مغربی علوم جو ہے وہ زہر سے بھرے ہوئے ہیں اور اس میں جو پڑھے گا وہ پھنس جائے گا، مگر اس میں پڑھے بغیر چارہ نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے اس وقت اور اسی مسئلے میں یعنی کئی ڈیکیڈز خرچ کیے ہیں کہ مغربی علوم کے زہر کو پہچاننا، اس کو نکالنا، اس کو اسلامائز کرنا ہے، تو اسلامائزیشن آف نالج جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے اس وقت ٹھیک ہے سر، جزاک ہاں اللہ جی۔ بالکل صحیح ہے کہ
جو حفاظت والی اسٹریٹجی تھی وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے صحیح تھی، مگر جیسے زمانے میں گنجائش پیدا ہوئی تو ہمیں، یعنی بجائے اس کے کہ ہم اپنے قلعے میں محفوظ رہیں، ہمیں تو دنیا فتح کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں نکلنا ہوگا، ان کے علوم سے اپنے علوم کو برتر ثابت کرنا ہوگا میدان میں. ایک انٹرسٹنگ روایت ہے کہ ایک پہلوان آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تو اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا وہ موٹی عقل کا. اس نے کہا کہ دیکھو تم مجھے پچھاڑ دو گے دنگل میں تو پھر میں تمہاری بات مانوں گا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ پیغام والے تھے، وہ پہلوان تو نہیں تھے، مگر بہرحال انہوں نے اس کو جا کے پچھاڑ دیا. تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے ہو گیا، میں تو بڑا پہلوان ہوں اور آپ تو یعنی اس شعبے میں آپ کی کوئی وہ نہیں ہے. لیکن ایک اور بار، تو دوسری بار انہوں نے پچھاڑ دیا. تو تیسری بار جب اس کو پچھاڑا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو آج ہمارے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ مغربی علوم کا ڈنکا بج رہا ہے ساری دنیا میں. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے اور اسلامی علوم کچھ نہیں ہے. تو اب جب تک ہم میدان میں جا کے ان علوم کو شکست نہیں دیں گے تب تک ہم جو ہے وہ اسلام کی آ، برتری کو ثابت نہیں کر سکتے عام آڈینس کے لیے. تو ماشاءاللہ. یہ کام کرنا ہے، مگر ہمارے جو اس وقت علماء ہیں وہ مغربی علوم کو اتنی اچھی طرح سے جانتے نہیں ہیں کہ یہ کر سکیں، تو اس کو کرنا ہے. ماشاءاللہ جی. ٹھیک ہے سر، یہ عتیق صاحب کے کامنٹس آ رہے ہیں، لیکن بہرحال آئی تھنک دا کی لرننگ ٹوڈے از فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، ایگریکلچر، واٹ ایور وی ڈو، اس میں خود شناسی، خدا شناسی اور کے پہلو نکلتے ہیں بڑے زبردست. اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اپنی مینٹل کیپیبلٹیز کو اتنا استعمال کریں کہ انسانوں کی خدمت کے لیے چیزیں بنا دیں اور اللہ کو راضی کر دیں. اور اللہ پاک کے اس ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو ثابت کر دیں کہ یہ دین اور اللہ کا پیغام شاندار ہے دنیا اور آخرت کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سر، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. کافی ٹائم ہو گیا یہاں سے اراؤنڈ صحیح. 2025، اور یہ بہت فائدہ ہوا ہمارے بہت سارے پی ایچ ڈیز کو، پروفیسر صاحبان کو. اور اس دعا کے ساتھ ہم اس مشن پہ ہیں کہ بایولوجی پڑھنے والا، کیمسٹری، ایگریکلچر، ابھی تک مجھے گفٹ یونیورسٹی میں کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں ملا جس میں ہم خدا شناسی نہ کرا سکے. الحمدللہ انگلش ہو، میتھس کام ہو، الیکٹریکل انجینئرنگ ہو، اور یہ ہر روز ہم نئی چیزیں ایکسپیرینس کر رہے ہیں. تو یہ آپ کا، اور یہ میں فکری طور پر ڈاکٹر صاحب کو ہم نے 2010 میں پڑھا تھا جب میں نے ہنری منسبرگ کو پڑھا. تو جب ان کی چیزیں پڑھی تو ہم نے کہا او، یہ ہمارے ہنری منسبرگ ایک امریکن کینیڈین پروفیسر ہے سر، اور وہ بھی ہوں وہ ایسی بات کہتے ہیں، اسٹاپ ٹیچنگ ہیومن ریسورس مینجمنٹ. ارے ہیومن بینگس پڑھاؤ، ارے یہ ریسورسز یہ منحوس لفظ ہے، یہ لوہا لکڑی پتھر نہیں ہے، لوہا لکڑی صحیح پتھر بکتے ہیں. تو جب ہمیں پتہ صحیح. چلا آپ یہ بات کر رہے ہیں، شیخ ہاشم یہ بات کر رہے ہیں 2010، 11، 12 میں، تو ہمیں حوصلہ ملا. اور یہ آپ لوگوں کی برکت سے ان کلاسز میں، ابھی یہ ہمارے جو کلاس میں ہے عدیل انور صاحب، ذرا بتائیں کتنے گفتگو ہوئی اللہ کی ہمارے ساتھ. میرے خیال ہے ہم نے سر کو تقریباً کوئی 50 گھنٹے میرے ساتھ گزرے ہیں. عدیل بھائی، اللہ جی تعالیٰ کا السلام کتنا علیکم تذکرہ ہوا سر. سر، بتائیں جی ذرا. جی ماشاء اللہ سر، آپ کے ہر لیکچر، ہر جو بھی پیغام ہوتا ہے اس میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کا اقرار شامل ہوتا ہے. اپنا تعارف کرائیں سر ذرا، یہ پی ایچ ڈی جی کی ہوئی ڈاکٹر ہے؟ عدیل انور، پی ایچ ڈی ہوں ایگریکلچر میں، اور ادھر ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی میں میری ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر ادھر جاب ہے. آپ کے ارادے کیا ہیں اس کورس کے بعد؟ ابھی ہمارا کورس مکمل سر کو تھوڑا سا ارادوں کا اظہار کریں، ڈاکٹر صاحب کو خوشی ہوگی ذرا کہ آپ نے فیلڈ بیسڈ انٹرپرینورشپ میں کیا کرنا ہے سر، کس نیت سے کام کرنا ہے سر، فارمنگ میں اور ایگریکلچر میں سر. جی سر، اس میں ایک تو مطلب لوگوں کی فلاح، اس میں زیادہ سے زیادہ ہم جتنا لوگوں کو اپنے ذات سے، اپنے نالج سے فائدہ دے سکیں، ان کو ایسے علوم سکھا سکیں جو کہ ان کو مطلب دینی فائدہ، دنیاوی فائدے کے ساتھ ساتھ دینی فائدہ بھی دیں ان کو. اس طرف ہمارا بھی جو ماشاء ماشاء اللہ اللہ. ڈاکٹر صاحب نے ہم پہ محنت کی ہے، اس چیز کو ہم آگے انشاءاللہ لے کے چل رہے ہیں ایسے ان فیوچر. طارق صاحب ہیں جی، یہ طارق صاحب نے امپیریل کالج لنڈن سے پڑھا ہے سر، یہ ذرا بتائیں گے سر، ذرا دیکھیں
طارق صاحب اچھا ذرا بتائیں جی. ڈاکٹر طارق آر یو دیئر؟ یا کوئی اور ساتھی ہمیں بتانا چاہیں؟ سلمان سعید صاحب ایڈیڈ ایگریکلچر، سلمان سعید صاحب ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کے ہیں. سلمان بھائی ہمارا جی سر، تقریباً السلام علیکم سر. جی. طارق صاحب بتائیں ذرا کیا چینج آئی ہے آپ کے اندر؟ پہلے بھی چینج تھی لیکن اور کیا پانچواں گیئر کیا لگا سر؟ ماشاء اللہ سر، ایک ٹوٹل نیا سبجیکٹ ہمیں انٹروڈیوس کرایا گیا. تو جس طرح انہوں نے بتایا، ہمیں ویژن دیا کہ ہم صرف جو نا کتابوں تک محدود نہ رہیں، کہ یہ مطلب وراثت میں ہمیں چیزیں ملی ہوئی تھی، کہ ہمیں انہوں نے ایکٹ دکھایا جو ہماری مطلب اصل میں ایک یونیورسٹی جو کس طرح ہم بنا سکتے ہیں، دینی بنیاد پہ کس طرح ہم میرٹ سیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تو ہمارے خون کے اندر ہونا چاہیے. تو وہ پھر آپ اپنا انہوں تعارف نے، کرا دیں، کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں، کیا پڑھے ہوئے ہیں؟ جی سر، میں اصل میں ڈاکٹر محمد طارق ہوں. پی ایچ ڈی میری امپیریل کالج لندن سے ہے. میں نے ہارورڈ سے بھی کورسز کیے ہوئے ہیں. پھر میں مطلب یہاں پر ایسوسیٹ پروفیسر ہوں انٹمالوجی میں. پی ایچ ڈی میری انٹمالوجی میں تھی، تو میں نے آتے ہی دوبارہ مطلب پاکستان کو واپس جوائن کیا. مجھے وہاں آفر تھی امپیریل کالج میں نے وہاں رہنا پسند نہیں کیا، مجھے وہ سیٹ اپ صحیح پسند نہیں آیا. اس کے بعد پھر میں دوبارہ امپیریل کالج لندن دوبارہ ٹریننگ کے لیے گیا ڈینگی ماسکیٹو کی. پھر میں سوئٹزرلینڈ بھی گیا اسی سلسلے میں. اس کے بعد اب میں نے یہاں پر نیشنل انٹمالوجیکل ریفرنس لیب بنائی ہوئی ہے. تو میرے پارٹنر جو ہیں ڈفرینٹ ہیں، یونیسیف ہے، ڈائریکٹر آف ملیریا ہے، ڈینمارک کی کمپنی ہے، اسی طرح لوکل بھی کئی پارٹنر میرے ہیں. ابھی ہے جو میں جاپان کی طرف سے کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں پوری یونیورسٹی کو کچھ اکوپمنٹ ایسا مل جائے کہ ہم جو نا کوئی خدمت میں جو زندگی میں کر نہیں سکتے کہ وہ کام کر دیں. کہ $10 ملین منیمم گرانٹ ہے اس کی، کہ وہ ہم یونیورسٹی کو اتنا اکوپمنٹ لا کے دے دیں. ابھی میں جو نا وہ سی پیک کے اندر جو ہے ملیریا کو ہم ڈلوا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہ سی پیک کے اندر آ جائے گا. چائنا کے ساتھ ہم کولیبریشن کر صاحب رہے ہیں. ہم اسی تو طرح سر کافی محنت کرتے ہیں سر. طارق جی بھائی سر، یہ تھینک بتائیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یو. کیا کریں گے، کیسے پڑھائیں گے؟ ہاؤ ول یو چینج یور سیلف؟ جی، اللہ کے لیے تو پہلے بھی میں کوشش جو کرتا تھا، تو اس میں مزید ہم جو ہے نا وہ جو جس طرح آپ سے ڈائریکشن لی ہے کہ دل سے جو بندہ انسان پڑھاتا ہے نا، وہ ایسی چیزیں پڑھاتا ہے جو بچوں کے دل پہ اثر کرتی ہیں. اس سے وہ ٹھیک. اپنائیت آتی ہے. تو مزید میں زور دوں گا کہ بچے جو ہے نا وہ اپنا محسوس کریں گے تو پھر وہ چیزوں کو پک بھی اچھا کریں گے اور دین کی طرف بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سر، ڈاکٹر صاحب جو میں آپ نے نے پھر درشا سے دیا. آپ نے سر $10 ملین کی گرانٹ کی بات کر کے ہمارا دل اداس کر دی ہے. ہم تو 6 دن زور لگاتے رہے کہ پیسے کے بغیر کام کرنا ہے. تسی پھر اتنے سوئی اتنے لے گئے یار. نہیں سر، یہ تو مل رہی ہے، رستے جانے آنے پکڑ لے، پیسے میرے مگر نے ہیں. اچھا پھر ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں پیسے کہ کا وہ مجھے منتیں ایشو کر ہے رہے ہی ہیں، نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ پیسے منتیں مجھے کر رہے ہیں. پھر ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے. ہمارا میرے جو مگر مولانا پیسہ ویسے ہی آ جاتا ہے. میں نے پیسے کا ایشو باقی ہونا ہے. شکر اچھا اللہ جی، کا. ماشاء اللہ، ویری تھینک یو گڈ. سر، تھینک یو. جی ماشاء اللہ سر، بہت شکر گزار ہیں. سلمان سعید صاحب آپ کچھ فرما دیں سر. یہ ہمارے بہت پیارے ساتھی سر، جرمنی سے پی ایچ ڈی کی تھی 2010 میں. اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوئی چیز آ رہی ہے یہ. جی جی، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ. It was nice listening Dr. Saab and you also. It was a nice experience and interaction with Dr. Saab. Actually جو ہم نے آپ سے تھوڑا سا entrepreneurship اس کو سیکھی ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے جو ایگریکلچر میں، لائف سٹاک میں اور نیچرل سائنسز میں بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ اس کو انٹروڈیوس کروایا جائے. انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ جو ہے، اس کو یہ بہت کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر ہونا چاہیے. اور اس میں ماشاء وہ جو یہ جو دوسرا اسپیکٹ ہے کہ کس طرح آپ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں کہ ٹورڈز دا کریٹر، یہ ایک بہت زبردست اس کا اسپیکٹ ہے. اور جس طرح آپ اس طرح جیسے ابھی آپ نے یہ ڈاکٹر صاحب نے بھی حوالہ دیا، آپ نے پروفیسر منسبرگ کا ریفرنس دیا کہ وہ کہتا ہے ہیومن ریسورس کیا چیز ہے. ہیومن کو دیکھو تو اسلام تو یہی کہتا ہے، قرآن تو یہی کہتا ہے کہ انسان جو ہے نا اس کو بدلو. تو یہ بہت زبردست جزاک کانسیپٹ ہے جی. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سر خوش کراچی رکھے، سے ہمارے آپ پاس ہے طرح کے کانسیپٹس کو آگے کر سر. رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. یہ سپراؤٹس بایوٹیک سے نوشیروان صاحب ہیں سر. ڈاکٹر صاحب انہوں نے بی اے جی کیا ہوا ہے اور انہوں نے ریورس انجینئرنگ کر کے نا سر ایک لیب بنائی ہے اور کیلوں کا کیلے گرو کرتے ہیں، کیلوں کے درخت.
اور یہ پورے سندھ میں پھیلا دی. یہ अच्छा انڈیجنس، माशा یہ ہمارے نوشیرما صاحب آپ ہیں جی. اور یعنی ایک ایک بندہ یہاں ہیرا بیٹھا ہوا ہے اس وقت سر. یہ رابعہ خالد ماشاءاللہ صاحبہ، یہ مرتضی جی شاہ ڈاکٹر صاحب صاحب ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ماشاءاللہ 1 منٹ میں اپنی کہانی سنائیں سر، 2 منٹ میں سر. انہوں نے سر انٹرنیٹ سے سیکھا، اور جو پی ایچ ڈی والا کام تھا نا ڈاکٹر اسد صاحب، انہوں نے پی ایچ ڈی والا کام خود سیکھ لیا وداؤٹ لرننگ، وداؤٹ سیئنگ بایولوجی. جی نوشیرہ صاحب بتائیں ذرا. ماشاءاللہ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ کو سلام اور سب کو سلام. بالکل وعلیکم میں نے السلام. انٹرنیشنل ریلیشنز میں میں نے ماسٹر کیا ہے، اور میں بیسیکلی ایک فارمر بھی ہوں. اور بس شوق تھا ہم نے کہ ہم کوئی اچھا کام کریں، تو ہم نے بایو ٹیکنالوجی کی لیب بنائی. ٹیشو کلچر پاکستان کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی کمرشل پلانٹ ٹیشو کلچر لیب اس وقت ماشاءاللہ. پاکستان کی وہ میں رن کر رہا ہوں. میرے پاس ہم نے کچھ لوگ ساتھ ملائے اپنے جو ٹیکنیکل لوگ تھے جن کا سبجیکٹ تھا، لیکن اس وقت میرے پاس کوئی بھی فیلڈ کا ایگریکلچر گریجویٹ یا کوئی بھی نہیں ہے. مطلب ہم اس وقت پورے پاکستان کا سب سے بڑا سیٹ اپ ہم رن کر رہے ہیں بایو ٹیکنالوجی میں. ہوں. اور جی ان الحمدللہ ہاؤس سر، انڈیجنس. جی جی. ماشاءاللہ. انڈیجنس. اور ہم نے زبردست. کہیں سے کوئی ٹیکنیکل ٹریننگ کہیں سے نہیں لی ہے، بس ہم تھوڑا بہت ये لرننگ کی انٹرنیٹ سے کچھ. कहाँ पे کراچی، रन कर रही हैं کراچی कराची سر. में अच्छा جی جی अच्छा جی. کراچی माशाल्लाह माशाल्लाह کراچی کے اندر سر. किस नाम से है اس اسپراؤٹ بایوٹیک. یہ میرا اسپراؤٹس بایوٹیک کے نام سے انٹرنیٹ پہ بھی آپ سرچ کریں گے تو آپ کو अच्छा آ جائے گی. انہوں نے جی سر मैंने जो 7,000 روپے سے کام شروع کیا سر. اور अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह یہ گئے تھے سر پی ایچ ڈیز کے پاس، انہوں نے کہا کہ 50 لاکھ لگیں گے. हाँ जी ہاں सही جی. ठीक ہاں جی. बिल्कुल ڈاکٹر बिल्कुल صاحب ابھی یہ کوئی ملینز کی بات ہو رہی تھی. آپ بلیو کریں ہم نے ایک چھوٹا سا روم لیا، ایک اپارٹمنٹ لیا، بہت ایک ڈرٹی انوائرمنٹ تھا اس کے اندر. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ کا جو یونیورسٹی روڈ ہے آپ کو یاد ہوگا، جو ہاں جی ہمارا سپورا کوٹ کی طرف جاتا ہے، کتنا جی جی خراب. جی. وہاں پہ ہم نے ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ لیا، اس میں سے 10x12 کا روم ہم نے اس کو گروتھ روم بنایا، اور پھر اسی سے ہم نے سٹارٹ لیا. 100 جارز سے ہم نے سٹارٹ لیا، اور اس وقت ہم 1 لاکھ جارز کی کیپیسٹی بھی ہم چل رہے ہیں. تو اور تقریباً 4-5 لاکھ 6 لاکھ پلانٹس ہم اینولی پروڈیوس کر رہے ہیں. اور جو ہماری پروڈیوس ہے اس کی پیداوار کم از کم 3 گنا ہے. اور جو کنونشنل کی 18 مہینے میں فروٹنگ آتی ہے، ہمارا جو ٹیشو کلچر ہے اس کی 7 مہینے میں فروٹنگ آتی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے اس کے فوائد ہیں. اور ہم بالکل ایک ریموٹ ایریا کی گرلز ہیں، ان اسٹاف ہمارے مالی کے بچے ہیں، ان کو ہم نے ٹرین کیا ہے، وہ لیمینار فلو کے اوپر کام کرتے ہیں. تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ MS سی کیا ہوا ہے اس بچی نے، یا یہ بالکل کبھی اسکول بھی نہیں گئی ہے. تو اس طرح کا سیٹ ایگزیکٹلی. اپ الحمدللہ ہم. یعنی سر 9th 10th کلاس کے بچے ان کا بایوٹیک کا کام کر رہے ہیں سر. اللہ اکبر. سر کچھ بچے ماشاءاللہ. ایسے بھی ہیں ڈاکٹر صاحب جو اسکول گئے بھی نہیں ہیں کبھی، ان کو اردو پراپر نہیں آتی تھی. ہم نے ان کو اردو بولنا بھی یہیں پہ آیا، مطلب وہ سندھی بولتے تھے اور ان کو اسکول بھی نہیں کبھی گئے زندگی میں وہ. ماشاءاللہ. تو ایک لمبی سٹوری ہے، مطلب پڑھے لکھے ہاں لوگ ہمارے پاس یہ کیوں نہیں انشاءاللہ آپ کامیاب سے ہوئے زیادہ وہ سیشن کریں گے. یہ سر ہمارے اور سر کوئی ساتھی ہیں ہماری ماشاءاللہ سر صباح صاحب سیاپٹ والی. جی ڈاکٹر صاحب جی جی. فرمائیے سر فرمائیے. اجازت ہے، محمود الحسن جی. بول رہا ہوں. آج محمود الحسن صاحب یہ ایریڈ ایگریکلچر کے PhD ہیں، بتائیں سبجیکٹ آپ. سر میرا کوشچن یہ بھائی سے ہے، یہ سپروٹ بایوٹیک والے. بیسیکلی پچھلے کوئی 25 سال سے تو خیر میں کر رہا ہوں، پینٹ کے اوپر کر رہا ہوں، لیکن بیسیکلی میری PhD کا کام بھی جو تھا وہ ٹیشو کلچر کا ہے، اور کافی 2-3 پروجیکٹس ہیں میرے ٹیشو کلچر کے اوپر. تو میں پہلی دفعہ ایک ایسی سکسیس سٹوری بھائی سے سن رہا ہوں کہ بیسیکلی اس کے اندر ایکسپینڈیچر اتنا زیادہ آ جاتا ہے، تو کمرشلی وائبلٹی اس کا تھوڑا پرابلم ہوتا ہے. یعنی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں تو NARC میں بنانا کے پلانٹس، میں اسی لیب میں ہی تھا، تو وہ تو کرتے رہتے ہیں. لیکن گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں تو آپ کو پتہ ہے فنڈنگ ہوتی ہے اور سارا سلسلہ ہوتا ہے. لیکن ایک پرائیویٹ سیکٹر کے لیے MS میڈیم آپ کیا اسٹاک سولوشن سے بنا رہے ہیں یا پاؤڈر لے کے آ رہے ہیں میڈیم کا؟ نہیں. ہم مختصر اسٹاک سے جواب نہیں، دے ہم دیں کیونکہ بہت لوگ بیٹھے ہیں. مختصر دے دیں پہلے امپورٹ پلاتے ہیں. ہم خود امپورٹ کرتے ہیں. اور بالکل میں آپ کو یہاں پہ نمبر بھی شیئر کر دیتا ہوں، ہم ڈیٹیل میں ہم بات کر سکتے ہیں. NARC میں ڈاکٹر ایش اور باقی سارے وہ جو ہے وہ ہاں جی. ہمارے پاس تو آپ کا سب ہیں ابھی. اکنامیکلی صحیح مطلب وائبل چل رہا ہے یہ والا؟ سر یہ بہت تو زیادہ بہت. نہیں ہے، مطلب اس میں دیکھیں یہ ہے کہ یہ خدمت بھی ہے، لیکن جو فارم لیول پہ جا کے یا آپ جو فیلڈ میں جا کے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے. اس کا کم از کم دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ کنونشنل سے کم از کم 3 گنا زیادہ اس کا بینیفٹ ہے. اچھا سر یہ تو بتا دیں
नौशेरमा साहब, सिंध के कितने % केले आपके निकले हैं? ये 30-40% है सर? नहीं डॉक्टर साहब, 30-40 नहीं है, असल में तकरीबन 2 से 2.5 लाख एकड़ के ऊपर लगा हुआ है, तो हम तकरीबन उसमें 3-4% हमारा 5% कंट्रीब्यूशन होगा अभी, क्योंकि इतना बड़ा एक बड़ी क्रॉप है, तो उसमें एक बहुत बड़ा मतलब मिलियंस ऑफ प्लांट्स चाहिए, मतलब तकरीबन आपको 110 मिलियन प्लांट्स चाहिए उसको, उसके लिए, माशा लेकिन वो जी। असल में सर माशा फार्मर पैसे भरने को तैयार नहीं होता ना। बाकी चलें चलें, बहुत अच्छा सर, बड़ी खुशी ये हुई। आपसे इनसे मिल लीजिएगा। थैंक यू सो मच। सबाहत साहब हैं जी, सबाहत साहब हैं। बस एक दो और फिर हम इजाजत लेते हैं। ये असल में जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला इन सब हजरात को जज़ाए खैर दे। तो ये इस सफ़र में ना जी डॉक्टर असद जमान साहब, ऐसी अजीबो गरीब कहानियां मिलती हैं। अब साईं शोरो भी आए हुए हैं। साईं शोरो आप हैं? ये साईं शोरो ने सर, इसको उर्दू नहीं पढ़नी आती, अच्छा। और ये इसमें 15-20 भैंसें रखी हुई हैं, गधा रखा हुआ है, और ये करियाने की दुकान है। तो ये हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट बन गया, ये दीन की बरकत से और इस्लामिक। साइंस शोरो इस वक्त मेरे चले गए, अभी मुझे मैसेज आया था कि मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे जी, सब हजरात को जब तशरीफ़ लाए, और हम दोबारा राब्ते में रहेंगे। और डॉक्टर असद जमान साहब को हम रिक्वेस्ट करेंगे 2-3 महीने बाद आ जाया करें, और इस तरह हम रिफ्रेश कर लिया करें सर। तो सर हमारा विजन जजाक। सर ये है कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाए ना सर, वो उस सब्जेक्ट में खुद शनासी भी निकले और खुदा शनासी भी। ये इस दुआ के बेशक, बहुत अल्लाह जबरदस्त। ताला। और इसमें मेरे उस्ताद हैं, उस्ताद मोहतरम है सर, तो इसलिए मैं, अल्लाह इनको इसका सदका जारिया दे सर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।